أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت واحدہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اس امت واحدہ میں جو اختلافات بنے وہ کب اور کیسے بنے؟ تو اختلافات کی پہلی بنیاد جو تھی وہ سیاسی بنی اور سیاسی بنا پر اختلافات ہوئے۔ بنیاد سیاست تھی مگر جو گروہ بنے وہ مذہبی گروہ ہی بنے، لہٰذا شیعہ سنی پہلی تفریق ہوئی اور پھر سنیوں کے اندر فقہ کی بنیاد پر جو تقسیم ہوئی اور شیعوں کے اندر بھی فقہ کی بنیاد پر تقسیم ہوئی۔ ابھی میں نے شیعوں کی تقسیم آپ کو گنوائی نہیں ہے، تو شیعوں میں بھی جو ہے فقہ جعفریہ، فقہ ظاہریہ وغیرہ وغیرہ مختلف گروہ بنے، اور جو سنیوں کے 4 گروہ بنے ان کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے بعد جو اگلا تقسیم آئی مسلمانوں میں، یہ تقسیم آئی جی صوفیزم کی بنا پر، درویشی، آپ اردو میں لوکل زبان میں سے درویشی کہتے ہیں۔ ہر مذہب میں اس کا کانسیپٹ رہا ہے، یعنی جب بھی کوئی مذہب بگڑا ہے، جب کوئی مذہب بگڑا ہے اس میں صوفی ازم کا اثر آیا ہے۔ لہٰذا ہندوؤں میں بھی جوگر سنیاس آیا، اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہندوؤں کا مذہب شروع سے ایسا تھا، یہاں توحید تھی، اور یہ تو ہسٹوریکلی ثابت ہے کہ آریاؤں کے آنے سے پہلے برے صغیر میں توحید ہی تھی۔ یہ تو آریہ آئے ہیں تو اپنے ساتھ یہ بت پرستی لے کر آئے، لہٰذا یہاں کی جو اصل ریس ہے دڑاوڑ وہ توحید پر تھے، لیکن یہ ہے کہ بگاڑ میں آ گیا تھا بہت زیادہ، تو پھر اللہ نے آریاؤں کے ان پر مسلط کیا۔ پھر آریاؤں میں بھی بہت نبی آئے ہوں گے کیونکہ آریاؤں کا زمانہ طویل ہے، اور جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں، وید جو ہیں ان کی، اصل میں اس کا نام ویدک دھرم ہے کیونکہ ان کی جو مذہبی کتاب ہے وہ وید کہلاتی ہیں، 4 ویدیں ہیں ان کی۔ تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں آج بھی توحید کا کانسیپٹ ہے، بلکہ بیسیکلی ہندو مت میں تصویر بنانا۔ جو تھے وہ کون تھے؟ مسلم نہیں تھے؟ جی، میں کہ آریہ جڑے تھے، آریہ جو تھے یہ مسلمان نہیں تھے، آریہ جو تھے یہ صحرا میں آباد لوگ تھے، اور جس طرح ایک وقت میں تاتاری نکلے تھے دنیا فتح کرنے، تو آریہ بھی نکلے تھے۔ تو انہوں کا بڑا اثر جو آیا، انہوں نے روس کی طرف، جرمن کی طرف رخ کیا، اور انہوں نے برے صغیر میں بڑی اپنی حکومت بنائی، تو یہاں پر پھر آریاؤں کا طویل عرصہ راج رہا۔ تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کاسٹ سسٹم، یہ آریاؤں نے ہی رائج کیا تھا کیونکہ ان کی تعداد کم تھی، انہوں نے مذہبی گراؤنڈز کے اوپر اس کو اسٹیبلش کیا کہ ہم سب سے اعلیٰ نسل ہیں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اسے دین کا رنگ دے دیا، جس کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہی ہندوؤں میں کنورٹ۔ دیکھیں ہندو مت جو ہے نا، ہندو مت کوئی مذہب نہیں ہے، ہندو تو ہمارے علاقے کا نام ہے، ہندوستان یہ پورا، تو اس کی وجہ سے یہ پورا برے صغیر جو ہے نا یہ علاقہ ہند کہلاتا ہے۔ لہٰذا آپ قدیم کتابیں پڑھیں گے تو عربی کی بھی، تو ان میں اسے ہند کہا گیا گا، ہند اور سندھ، یہ 2 ایریاز کے نام سے اس علاقے کو جانا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہند جو ہے نا وہ یہ جیوگرافیکل نیم ہے، جغرافیائی نام، تو وہ ہم نے عرف عام میں ہندو کہنا شروع کر دیا رہنے والوں کو، ورنہ یہ ان کا کوئی مذہبی نام نہیں ہے۔ مذہبی نام جو ہے ان کا وہ ویدک دھرم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر ظاہر مختلف شاخیں ہیں، اور یہ جو ان کی الہامی کتابیں ہیں وہ وید کہلاتی ہیں۔ وید کا مطلب ہوتا ہے آسمانی نغمہ، الوہی آواز، تو وہی کے مترادف تقریباً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کی ویدیں جو ہیں ان میں آج بھی ظاہری باتوں میں بہت کچھ ایڈ کر دیا گیا ہے۔ جب جو انجیل ہیں، توریت ہیں، وہ بدل دی گئی ہیں، تو ویدوں کا تو ہمیں اصل پتہ بھی نہیں چلتا
کہ یہ اوریجنلی کب اتری، کس نبی پر اتری، کیا معاملہ تھا، اور ان میں کوئی بات حق کی رہ گئی، باقی سب کچھ ان میں شامل کر دیا گیا، اور ظاہری بات ہے کہ ان کو بدل دیا گیا، مگر آج بھی ان میں یہ بیانات آپ کو ملتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ان کی کتابوں میں جو ان کی اصل کتابیں ہیں، دیکھیں جس طرح ہماری اصل کتاب قرآن و حدیث ہے نا، اور دین کے نام پر بے شمار کتابیں بابوں کی بک رہی ہیں نا، اسی طرح اصل کتابیں ان کی وید ہے، 4 ویدیں ہیں ان کی، اتھر وید، سام وید، رگ وید اور یتھر وید، 4 ویدیں ہیں۔ تو وید کا مسئلہ وہی ہے جو مسلمانوں کا قرآن کی طرف ہے، عربی میں ہے قرآن، ہم عربی نہیں جانتے، اور ان کی جو ویدیں ہیں وہ سنسکرت میں ہے، اور وہ سنسکرت نہیں جانتے، تو وہاں تک ان کی رسائی کم ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی اب تو خیر چیزیں چینج ہوں گی، پہلے تو وید پڑھنا کسی کو الاؤڈ بھی نہیں تھا، صرف براہمن پڑھ سکتے تھے۔ تو جو ان کی نچلے درجے کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کم از کم یہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ درجہ لیول 1 ہے، لیول 2 ہے، لیول 3، تو وہ دوسرے درجے تیسرے درجے کی کتابیں ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے یہاں بابوں کی کتابیں۔ تو ان کی کہاں بات نہیں میں کر رہی، جو ان کی اول درجے کی کتابیں ہیں، کہ جو ان کی ویدیں ہیں، ان میں آپ کو کسی بھگوان کی پوجا پاٹ کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، آج بھی نہیں ملتا، اور اس کے مطابق، وید کے مطابق، ان کی ویدوں کے مطابق کسی بھی طرح کا بت بنانا یا تصویر بنانا حرام ہے، اور کسی ہندو کے لیے جائز، یعنی کہ کسی وید مت کو ماننے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی تصویر یا بت بنائے، وہ پریتما کارک بنے۔ پریتما کارک کہتے ہیں پورٹریٹ میکر کو، پورٹریٹ بنانے والے کو، حرام ہے ان کے یہاں۔ اور آج دیکھ لیں کتنے بت بنے پڑے ہیں اور کتنی تصویریں بنی پڑی۔ تو یہ خرابیاں وہ ہیں جو ہر دین میں آئی ہیں، یعنی کہ جب اسلام آیا، اسلام کو بگاڑا گیا تو یہ خرابیاں آئیں، یہ خرابیاں آئیں۔ لہٰذا ان کے اندر بھی جوگ اور سنیاس آیا اور عجیب ہی رنگ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک جو ہے آریہ دھرم یا ویدک دھرم وہ ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے جو لوگوں میں پایا جاتا ہے، وہ دونوں میچ نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ۔ اسی طرح جو اسلام قرآن میں ملتا ہے نا، اور جو پاکستان میں پایا جاتا ہے، وہ بھی میچ نہیں کرتا، بڑا فرق ہے بھائی۔ خیر یہ ہے کہ ان کی کتابیں اصل شکل میں نہیں ہے، تو کتنا بھی بدل دے کہیں نہ کہیں حق موجود ابھی بھی۔ خیر، اچھا، میں عرض یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ خرابیاں جب آتی ہیں تو شخصیت پرستی سے آتی، ہر قوم میں آتی، اور شخصیت پرستی کی بنا پر شرک شامل ہوتا ہے، اور دین میں تبدیلی کا جو سب سے بڑا راستہ ہوتا ہے نا، وہ ہے درویشی، صوفیزم۔ جن چیزوں کو دین حرام قرار دیتا ہے نا، وہ صوفیزم کے ذریعے لوگ حلال کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں آیا، یہود میں آیا، اللہ نے خود کہا، ہم نے یہود کو نہیں کہا تھا رہبانیت اختیار کرنے، انہوں نے خود ہی رہبانیت اختراع کی، اور جب اختراع کر لی تو نبھا بھی نہیں سکے۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ درویشی کو۔ درویشی کیا ہے؟ ترک دنیا چھوڑ دینا۔ اچھا، دنیا چھوڑ دینا مقصود رہا ہی نہیں، کیونکہ آپ کے رب نے کیا فرمایا تھا آدم کو پیدا کرنے سے پہلے؟ بقرہ میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بناؤں۔ اگر دنیا ہی ترک کرنا مقصود تھا تو زمین میں خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ زمین میں رہنا، دنیا کمانا، یہ عین سنت ہے۔ کیوں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار نہیں کرتے تھے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیاستدان نہیں تھے؟ مدینہ کے چیف انہوں نے خود نہیں کہا تھا میں مدینہ کا چیف ہوں گا؟ جب مدینہ آئے تھے تو آپ نے یہ شرائط رکھی تھی نا میثاق مدینہ کی، کہ میں چیف ایڈمنسٹریٹر ہوں گا مدینے کا، سردار مدینہ میں ہوں گا۔ سیاسی رتبہ تھا نا، لیا تھا نا آپ نے۔ اور چیف جسٹس میں ہوں گا، میرا فیصلہ ڈیسیژن جو ہے وہ فائنل ہوگا۔
تو چیف جج بھی بنے تھے آپ, چیف جسٹس بھی بنے تھے یعنی کہ, اور مدینہ کے ہیڈ بھی بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ دنیاوی عہدے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں لیے تھے آپ نے؟ عہدہ ہوگا تو کام کریں گے, عہدہ ہوگا تو کام کریں گے, ورنہ یہودی سر پہ چڑھ کے ناچتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا چاہتے تھے. اچھا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, شک تو نہیں؟ سورہ یوسف پڑھی ہے, قید خانے سے نکلتے یوسف نے کیا کہا تھا؟ مجھے وزیر خزانہ بنا دو. کیوں؟ محل کھڑا کرنا تھا. بھئی کام کرنا ہے تو عہدہ چاہیے نا, چاہیے نا, ورنہ تو ہر ایک گھروں میں بیٹھ کر ویل وشنگ ہو سکتی ہے, جیسے آپ کر رہی ہیں, جیسے میں کر رہی ہوں, جیسے ہمارے میاں اور بیٹے کر رہے ہیں نا. ابھی آپ نے چاہا نا کہ گورنمنٹ آپ کی مرضی کی آئے, لے آئے, نہیں لا سکے. کیوں؟ اختیار کوئی نہیں آپ کے پاس. آپ غلام تھے اور آپ غلام ہیں, بس اتنا فرق ہے کہ اس غلامی کو آپ مان نہیں رہے تھے, وہ سامنے آ گئی. تو خالی ویل وشنگ سے مسئلے حل نہیں نہ ہوتے, آپ کو عہدے لینے پڑیں گے ہاتھ میں. یہودی دنیا کا 0.25% ہے, 0.25%, اشاریہ 25, اور وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں. مسلمان دنیا کی دوسری بڑی نیشن ہے, 1.25 ارب سے زیادہ ہے. مسلمانوں کی کوئی بات نہیں مانی جاتی. کیوں؟ آپ دیکھیے ایک یہودی پر کوئی مصیبت آ جائے, آپ یہی دیکھ لیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو یہ کہانی بنائی گئی کہ 60 لاکھ یہودی مرے, کہانی ہے یہ سچ نہیں ہے, یہ بھی کبھی آپ کو بتاؤں گی. لیکن اس کی بنا پر انہوں نے فلسطین لے لیا نا اسرائیل کے نام پر, آدھا لیا نا, پھر آدھا انہوں نے لڑ کے لے لیا. اور فلسطین جو مسلمانوں کا تھا وہ زبردستی دے دیا گیا. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسٹر اے کے پاس گھر نہیں ہے تو مسٹر بی کا آدھا گھر مسٹر اے کو دے دیا جائے, یہ کوئی لا نہیں. دنیا میں کتنے خالی خطے پڑے ہیں, آج بھی آسٹریلیا آدھے سے زیادہ ویران پڑا ہے, کینیڈا ویران پڑا ہے, کروا لیتے نا آباد. نہیں, انہوں نے لا کر مسلمانوں کے سینے میں خنجر کی طرح اتارا. اور اتنی بڑی مسلمان آبادی, اور تو چھوڑے غزہ کی جنگ کو آج 110 یا شاید 112 دن ہو گئے, روک سکے؟ کتنے بچے مرے ہیں, خالی کلنگ روک سکے؟ اور جب یہودی مارے گئے تو جینوسائیڈ ہوا, یعنی نسل کشی ہوئی, اور مسلمانوں کی جینوسائیڈ نہیں ہو رہی. مسلمان اتنی سی بات منوا پا رہے ہیں. کیوں نہیں منوا پا رہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے, خالی بیٹھ کر ہم احتجاج کر سکتے ہیں, مسکنت. اور یہود اپنی بات منوا لیتے ہیں, کیونکہ جتنی کی پوسٹیں ہیں, IMF میں چلے جائیں آپ, UNO میں چلے جائیں آپ, ناسا میں چلے جائیں, دنیا کا کوئی بڑا ادارہ دیکھ لیں بھائی, وہاں کی پوسٹوں پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہودی بیٹھے ہوئے. وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے حق میں فیصلے کراتے ہیں. آپ کرتے رہے احتجاج, آپ کے احتجاج کو کون سنتا؟ احتجاجوں سے دنیا نہیں بدل سکتی. جس وقت یہ سب شروع ہو رہا تھا تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اس بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوگا. تو رفت بہن نے مجھے کہا تھا کہ آپ بائیکاٹ کے خلاف کیوں ہیں. میں نے تب بھی ان کو کہا تھا, یہ نہیں بتایا تھا, ابھی بھی میں آپ کو دوبارہ ہی پوچھتی ہوں, میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا میں خلاف نہیں ہوں, مگر مجھے پتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں. کہاں گیا احتجاج؟ کھل گیا نا KFC, دوبارہ رون کے لگ گئی نا KFC کی. مجھے میرے بچے بتا رہے تھے KFC یہودیوں کا نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا وہ نتیجہ تو اینڈ پہ نکلنا ہی تھا, وہ نتیجہ تو اینڈ پہ نکلنا ہی تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہودیوں نے چیزیں اپنے نام پہ رکھی ہوئی ہیں؟ آگے جو برانچز ہیں وہ تو مسلمانوں کے پاس ہی ہیں. تو لہٰذا اینڈ پر یہ نتیجہ تو نکلنا ہی تھا. آپ کو لگتا ہے آپ ان کو تجارت میں بیٹ کریں گے؟ کیسے کریں گے آپ سود میں تو بیٹ کر نہیں پا رہے. اور ویسے بھی جو قومیں عیش پرست ہو جاتی ہیں وہ بائیکاٹ نہیں کر سکتی معذرت کے ساتھ. جو اپنے گرم بستروں سے نہیں نکل سکتے انہوں نے کیا بائیکاٹ کرنے. اور دیکھ لیں وہاں پر وہی سب کچھ چل رہا ہے. آپ میڈیا تک پر دیکھ لیں کتنا کب غزہ کا ذکر آتا ہے. 4 دن شوق دے پھر کتے پونک دے, وہ والی بات. میری باتیں تلخ بہت لگتی ہیں مگر 4 دن تھے نا. اب محفلوں میں ذکر آتا ہے غزہ کا؟ نہیں. پہلے سوشل میڈیا پر پوسٹوں پر پوسٹیں آ رہی تھی اور زہر لگتی تھی مجھے وہ پوسٹیں. کسی ایک نے لکھ کر ڈال دی, آگے سے آگے بھیج رہے ہیں.
اللہ ابابیل بھیج دے. کیوں بھیجے؟ تم لوگ کس لیے؟ جس وقت کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل آئے تھے دنیا میں ایک مسلمان موجود نہیں تھا. آج 1.25 ارب مسلمان بیٹھے ہیں، ابابیل کیوں آئے؟ پھر مر جاؤ نا سارے، تاکہ پھر اللہ خود مدد کرے اپنے دین کی. احتجاجوں سے کام نہیں چلتا. اگر آپ دنیا میں اللہ کا نظام لانا چاہتے ہیں تو دنیا آپ کو اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی. آج پاکستان جو آپ کا ملک ہے وہاں اپنی مرضی کی حکومت نہیں لا سکتی، اب دنیا میں اللہ کا نظام کیا قائم کریں گے؟ تو جب تک آپ اپنے آپ کو اس لائق نہیں بناتے کہ دنیا آپ کے ماتحت آئے، آپ اللہ کا نظام کیسے نافذ کریں گے؟ لہٰذا اسلام اور رہبانیت، درویشی، یہ دو الگ الگ کانسیپٹ ہے. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام کا کانسیپٹ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. پہلے مکہ میں کوشش کی، پاسبل نہیں ہو سکا، مدینہ آ گئے. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں ایک اسلامی ریاست قائم کی. پورے عرب کو فتح کیا کہ نہیں کیا؟ پورا عرب فتح کیا، پورے عرب کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا، اپنا قانون لاگو کیا، پوری ایک اسلامک اسٹیٹ چھوڑ کر گئے. اور یہی پھر صحابہ نے کیا. ابو بکر نے کہا نا جو ایک رسی نہیں دے گا نا زکوٰۃ کی، میں اس سے بھی جنگ کروں. خبردار کہ اسلامی نظام کے خلاف آواز دو. اور پھر اس اسلامی نظام کو لاگو کرنے کے لیے مسلمانوں نے جنگیں کی اور آدھی دنیا فتح کی. آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد خرگوش سو گئے، کیونکہ پھر پیسہ بہت آ گیا نا. پھر وہ مزید کام آگے بڑھنے کی بجائے ہم رک گئے. لیکن پھر اس کام کو صحابہ نے اتنی مضبوط گراؤنڈ پر کھڑا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیت کے زیر اثر، کہ اگلے 800 سال تک اس حکومت کو کوئی ہلا نہیں سکتا. پھر وہ مسلسل سازشوں کے نتیجے میں دوسروں کی سازشوں سے زیادہ مسئلہ اپنوں کی غلطیوں کا آتا ہے. بہرحال فائنلی پھر مسلمانوں کی حکومتیں ہاتھوں سے نکلی. تو آج ہمیں ایسے لگتا ہے کہ مسلمانوں نے شاید کبھی کچھ کیا ہی نہیں. تو اس 1400 سال کی تاریخ میں پہلے 1000 سال جو تھے وہ بڑے اچھے گئے. اب پچھلے 200-250 سال سے پہلے بیچ کے جو تقریباً 200 سال تھے ان میں ہاتھوں سے حکومتیں نکلی. اب تو 200 سال سے ہم ذلیل ہو رہے، اور ہماری ضلالت کا سبب ہم خود ہیں، کوئی دوسرا نہیں. نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، ہم خود ہیں. یہودی پہلے بھی تھے، عیسائی پہلے بھی تھے. ہم لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم غفلت کا شکار. اس غفلت میں مسلمانوں کے سامنے جو پہلا بڑا مسئلہ پیدا کیا گیا سیاسی انتشار تھا، جس کے نتیجے میں شیعہ سنی گروپنگ ہوئی. پھر فقہی تقسیم کی گئی، اس پر بھی بڑے مسئلے، بڑی خانہ جنگیاں ہیں، بڑا کچھ ہے. اس کے بعد یعنی کہ اس کے پیراللی بعد، مطلب یہ نہیں کہ ایک کے بعد ایک، یہ فتنے ایک وقت میں مختلف محاذ یہ لوگ کھول رہے تھے. اس میں ایک اور فتنہ جو پیدا ہوا، اور یہ دوسری صدی تیسری صدی میں رائج ہو گیا. زیادہ تر یہ غیر عرب علاقوں میں. عرب علاقے 100% تو محفوظ نہیں رہے، مگر ان پر اثر کم آیا. لیکن غیر عرب علاقوں میں یہ بہت مشہور ہوا، بہت معروف ہوا. درویشی، رہبانیت، کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ تصوف، صوفی ازم. کون سی صدی میں؟ یہ سارے ہی فتنے جو ہیں یہ دوسری صدی میں شروع ہو گئے تھے. پہلی صدی ہجری میں آغاز تو ہو گیا تھا. ایسے بات نہیں، دیکھیں فتنہ جو ہوتا ہے نا یہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کاوشیں ہوتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی لوگ سازشیں تو کر رہے ہیں. سازشیں تو ان کی ایک دن بھی نہیں رکی، مگر مناسب وقت، تھوڑا سا ٹائم ملنا. تو اس کے بعد اگلی جو ہمارے دوسرا بڑا مسئلہ تھا، یعنی کہ فقہی اختلافات. یہ بھی پیرالل ہلکے پھلکے چل رہے تھے، لیکن اس طرح تھے کہ بہت ہلکے ہلکے تھے. ان کو باقاعدہ گروپنگ کی شکل میں دوسری صدی ہجری میں جو ہے وہ لاگو کیا گیا لوگوں کے اوپر، اور یہ کانسیپٹ بنایا گیا. تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتا چلا گیا. جی تو
تو اسی طرح یہ جو تصوف صوفیزم ہے، اس کا ہلکا ہلکا نام تو پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہی کوفہ وغیرہ میں شروع ہو گیا تھا، لیکن یہ ہلکا ہلکا تھا، یعنی زیر لب زیر لب، کیونکہ صحابہ کی اب بھی بڑی تعداد موجود تھی اور وہ ان چیزوں کی مخالفت کرتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ چلنا شروع ہو گیا تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑا تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں اس نے بہت زیادہ زور پکڑا ہے۔ تو بہرحال عیسائیوں میں بھی صوفیزم آیا، میں ابھی یہود کی بات کر رہی تھی آپ سے، یہود میں صوفیزم آیا، رہبانیت آئی، اللہ نے خود کہا رہبانیت شروع بھی خود انہوں نے کی اور پھر اس کو نبھا بھی نہیں سکے۔ ترک دنیا، ترک دنیا میں کیا ہے؟ شادی نہیں کرنی، پیسہ نہیں کمانا، جو مذہبی لوگ ہوں گے وہ دنیا ترک کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں پھر ناجائز تعلقات کیے، پھر حرام کمایا، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں نا فطرت کے اگینسٹ ہیں۔ جیسے کوئی بندہ یہ کوشش کرے کہ مجھے کبھی بھوک نہ لگے، نہیں ہو سکتا نا، مجھے ٹھنڈ نہ لگے، بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کی ہیں۔ لہٰذا ہندو جوگیوں کا تو آپ نے زیادہ تر یہ سنا ہوگا کہ جو ہمالیہ میں اتنے عرصہ وہ تپسیا کر کے آیا، اب ان کو ٹھنڈ نہیں لگتی، انہوں نے طرح طرح کی نا وہ ڈرامے بازیاں کی ہوتی ہیں، وہ تیل ایسے مالش کرتے ہیں کہ ان کو گرمی فیل، سردی زیادہ فیل نہیں ہوتی، تو سردی میں وہ ایک دھوتی پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں 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 بابا جی تو بڑے تپسوی ہیں۔ تو وہ یہ ڈرامے بازیاں ہیں، یہ چیزیں نیچر کے اگینسٹ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی میں سب سے اہم چیز یہ کہ جو راہب ہے اسے عورت سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بہت ہی فیمس کانسیپٹ آیا، یہود نے اس کو بہت زیادہ ترویج دی، اور یہود نے کہا کہ عورت تو شیطان کی اعلی کار ہے، اور عورت نے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ ابلیس کی بات مانی اور سیب کھلایا، پتہ ہے نا، سیب کھلایا۔ حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں یہ صرف یہود کی کہی ہوئی باتیں ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس بات کو اتنا عام کیا گیا کہ شادی سے نفرت پیدا کرتی گئی ایک حد تک، اور بڑا اس بات کو کمال مانا جانے لگا کہ جی فلانے بابا جی نے تو بیاہ ہی نہیں کیا، ہے نا۔ ہاں ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، اس پر بعد میں آئیں گے۔ پھر یہی چیز عیسائیوں میں آئی، عیسائیوں نے بھی رہبانیت اپنائی۔ اب جو سینٹ پڑھتے ہیں نا، سینٹ جیسس اینڈ میری، سینٹ کیتھیڈرل، کیا ہے یہ بابوں کے نام ہیں، بابا جی فلانے بابا جی، بابے انگریزی نے نا، تو بابے نو انگریزی سینٹ کہندے نے، تو وہ بابوں کے نام ہیں، وہ جو آپ ڈال دیتے ہیں نا کانوینٹس میں۔ یہ کانوینٹ کیا ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، ہم تو ہمارا حال ہے بھیڑ چال، جہاں ایک بھیڑ گرے گی وہاں ساری گریں گی۔ کانوینٹ سے مراد ہے خانقاہ، نہیں خانقاہ، مدرسہ اور خانقاہ ایک نہیں ہے جی، مدرسہ تو اسکول کو کہتے ہیں، مدرسہ تو عربی ہے اسکول کی، خانقاہ اور مدرسہ بالکل ایک نہیں۔ مدرسہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مدرسہ مسجد نبوی میں قائم کیا تھا، جس کا نام صفہ تھا۔ خانقاہ تو آپ نے قائم نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ خانقاہ بتائیں، یا کسی صحابی کی قائم کردہ کوئی خانقاہ؟ خانقاہ ہوتی ہے جہاں درویش آ کے کوٹے لا کے تو پھر وہ نعرے مار دیتے ہیں۔ آپ کے جتنے تکیے مزاری سب خانقاہیں ہی ہیں، بابا جی کا ڈیرا نہ بھی پیتے ہو، چرس بھنگ نہ بھی پی، بھنگی نہ بھی ہو، وہ تکیے، پنجابی میں اس کو تکیا کہتے ہیں، ڈیرا بھی کہتے ہیں، بابوں کے ڈیرے جہاں پر مختلف درویش بابے بیٹھے، اس کو خانقاہ کہتے ہیں فارسی میں، ٹھیک ہے۔ تو کانوینٹ یہی ہوتا ہے، جو عیسائی بابے ہوتے ہیں نا، عیسائی درویش، ان کا ٹھکانہ۔ تو مختلف پھر ان کے جب بابے مرتے تھے، ان کے سینٹ مرتے تھے، تو ان کے جو مرید ہیں وہ ان کا سلسلہ بنا لیتے تھے۔ یہ کوئی آپ نے انوکھا نہیں کیا، یہ تو عیسائیوں پر منوان آپ چل رہے ہیں۔ کوئی ان کے بابا جی مرے، جیسے سینٹ کیتھیڈرل مرے، تو ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے ان کا سلسلہ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اب جگہ جگہ پر جہاں ان کے پیروکار ہیں وہ وہاں پر ایک جو ہے خانقاہ کھولتے ہیں، وہاں سکولنگ سسٹم بھی چل رہا ہے اور وہاں دینی تربیت بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سکولنگ سسٹم انہوں نے بعد میں کیا، جیسے آج آپ کر رہے ہیں، مدرسوں کے اندر کھول رہے ہیں نا، کیونکہ لوگ آتے نہیں ہیں۔ جب ان کی بھی خانقاہوں کی طرف لوگوں نے متوجہ ہونا چھوڑ دیا، ان کے پاس مدرسہ نہیں تھا، یہ یاد رکھیے گا، مدرسہ تو مسلمانوں کے پاس تھا، ان کے پاس تو خانقاہ ہی تھی۔ جب مسلمانوں نے دنیا میں دین کی روشنی سے علم پیدا کیا اور ہر طرح کا علم پیدا کیا، اور ان کے بچوں میں بھی علم کا اشتیاق پیدا ہوا،
اور ان کو سمجھ آئی کہ سائنس بھی دنیا کی ضرورت ہے, اب ہم پیچھے نہیں رہ سکتے. اس وقت پھر انہوں نے اپنے خانقاہ کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے وہاں پر جدید تعلیم بھی شروع کی, جو آج آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ لے کر آئے. نہیں, انہوں نے مسلمان یونیورسٹیوں سے پڑھ کر وہاں پر اپنے لیے جدید تعلیم شروع کی تاکہ ان کی خانقاہ ختم نہ ہو. اور پھر اس طرح مختلف جو ہیں سینٹوں کے جو سلسلے تھے, انہوں نے ان کے مختلف اسکول بنا رکھے. کہیں سینٹ جانسن ملے گا, کہیں کوئی ملے گا, کہیں کوئی ملے گا. تو ان کے بھی اسی طرح بے شمار فرقے بنے, اور ان بابوں کے نام پر ہی یہ سب چل رہے ہیں. جو بابا وہاں پر تھے ان کے مزار قبریں وہاں پر بنی ہوئی ہیں مین, یعنی کہ وہاں پر ہے. اور جو کئی لوکل یہاں پر مرے ہیں تو بعض کی قبریں بھی ہیں, لیکن وہ بہت کم ہے. زیادہ تر ظاہر ہے کہ وہ یورپین ہی تھے. تو جہاں جہاں انہوں نے وفات پائی وہاں وہاں ان کی قبر کے اوپر ایک جو ہے وہ بنا ہوا ہے چرچ اور 7 خانقاہ یعنی کہ کانوینٹ. تو وہ آپ کو سارے ملیں گے یورپ میں, امریکہ میں. یہ انہی سے ہم نے بورو کیا. پھر ہم نے بھی یہ سب شروع کیا. یہ یہود کے زیر اثر ہمارے یہاں پر تصوف کا سلسلہ شروع ہوا, ہم نے انہی سے لینا شروع کیا. تو حسن بن صبا جو ہے اس کا بانی بھی مانا جاتا ہے. بہرحال وہی خیالات ہمارے یہاں آئے. پہلی بات ترک دنیا. ترک دنیا جو ہے نا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دنیا چھوڑ دو, جیسے حضرت علی سے منسوب کیا جاتا ہے نا, دنیا مردار ہے کھانے والے کتے ہیں, حضرت علی سے منسوب کیا جاتا ہے. حضرت علی کا قول نہیں ہے, کیونکہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے نا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا, دنیا میں اپنا حصہ لینا مت بھولو, ہے نا. اور دنیا, اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا پیدا کی ہے اپنے مومن بندوں کے لیے, اور آخرت تو خاص انہی کے لیے. تو دنیا میں جب تک آپ اتھارٹی حاصل نہیں کریں گے, آپ اللہ کا نظام کیسے نافذ کریں گے؟ درخواست دے کر, وہ تو قبول نہیں ہونی. تو یہ سب بیکار جھوٹی باتیں ہیں. تو بہرحال تصوف مسلمانوں میں لایا گیا. صوفی ازم کا لب لباب یہ ہے, دنیا چھوڑ دو, کونے میں بیٹھ جاؤ اور فنا فی شیخ ہو جاؤ. فنا فی شیخ ہو جاؤ, پھر فنا فی رسول, اور پھر فنا فی اللہ. اتنے فے ہیں کہ اٹکی گئے. استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ. فنا فی شیخ پہلا مقام ہے, اگلا مقام ہے فنا فی رسول, اور اگلا مقام ہے فنا فی اللہ. سارے فنا فی شیخ ہی پاگل ہو جانے. نہیں سیریس بات ہے. فنا فی شیخ ہونا کیا ہے؟ ہر وقت شیخ کا دھیان لگا کے بیٹھو, بس شیخ کو سنو. آنکھیں بند کرو تو تمہیں شیخ نظر آئے, آنکھیں کھولو تو شیخ نظر آئے. شیخ کے نام کا ورد کرو, شیخ کا نام پکارو, ٹھیک ہے. ہر کام کی مدد کے لیے شیخ کو پکارو. وہ یہ کوئی بھی آپ کوئی بھی چیز, کسی بھی چیز کو آپ حد سے زیادہ سر پر سوار کریں گے تو آپ پاگل ہوں گے. تو ایک بندے کو کریں گے تو وہ بھی پاگل ہوں گے. لہٰذا یہ سارے بیچارے جنہوں نے حقیقتاً اس کو کرنے کی کوشش کی, نیتیں ان کی کتنی نیک ہو, وہ فنا فی شیخ میں ہی پاگل ہو گئے. لہٰذا کوئی فنا فی رسول تک پہنچا, نہ فنا فی اللہ تک پہنچا. اور نہ ہی یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم دی کہ پہلے فنا فی شیخ ہو جانا, پھر فنا فی رسول ہو جانا, پھر فنا فی اللہ ہو جانا؟ سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ یعنی اپنی ہستی کو شیخ میں ختم کر دو, پھر اپنی ہستی کو رسول میں ختم کر دو, پھر اپنی ہستی کو اللہ میں ختم کر دو. اب میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, جب میں نے اپنی ہستی کو شیخ میں ختم کر دیا تو بچا کیا جو میں رسول میں ختم کروں گا؟ کیونکہ ہستی تو ایک ہی ہے نا, آئی ایم اے ون پرسن. تو میں جب ایک جگہ پر ختم ہو گئی تو دوسری جگہ کہاں سے آؤں گی؟ ہے نا. فزیکلی ختم ہونے کو نہیں کہتے, اپنا آپ مٹا دینے کو کہتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیا اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنا آپ مٹا دیں؟ سیلف ریسپیکٹ کا نظریہ کس نے دیا ہے؟ اپنی ذات کو عزت دینا یہ کس نے دیا ہے؟ آپ کو اتنا وہ یعنی کہ جواب غلط سے تو چھوڑے, آپ کتنے ڈھیلے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے دیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آپ قرآن پڑھیں ابھی تک آپ کو یہ اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آئی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو معزز کیا. سب سے اشرف المخلوقات کس کو بنایا؟ بنی آدم کو. تو ہر بنی آدم اشرف ہے نا, ہر بنی آدم اشرف ہے نا کہ نہیں ہے؟ ہر بنی آدم اشرف ہے. اس کے بعد پھر ان کے آپس میں ایک پر ایک کے درجات ہیں.
تو لہٰذا اللہ نے معزز کیا ہے ہمیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر باتیں کی ہیں، یعنی احادیث موجود ہیں، لیکن یہ قرآن بار بار بتاتا ہے. میں آپ سے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ قرآن کیا بیان کرتا ہے. اللہ اور انسان کا تعلق، قرآن صرف اللہ پر اور انسان پر بات کرتا ہے، باقی ساری باتیں تو انسان کی حیثیت کو واضح کرنے میں آ جاتی ہیں. تو اللہ کے بعد انسان تو ہے، اور ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. باقی سب چیزیں تو انسان کو مدد کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ ستارے سیارے ہو، چاہے وہ فرشتے. صرف ایک انسان جو اللہ کا شاہکار ہے، اس شاہکار کو، مجھے، آپ کو ان کا مقام دلانے کے لیے پوری یونیورس بنائی ہے اللہ نے. تو مہمان خصوصی تو ہم ہیں. تو ہم سے بہتر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہمارے رب اور ہمارے درمیان اور کچھ نہیں. تو انسان سب سے اہم ہے. اپنے آپ کو پہچاننا ہی تو قرآن کا موضوع ہے. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اتارا ہے تم پر، یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. اگر ذکر ہی اہم نہ ہو، خود کو مٹانا ہی مقصود ہو، تو پھر تو قرآن کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو انسان پہلے ہی ڈرامے کرتا آ رہا. لہذا اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا، یہی تو حقیقی علم ہے. اور یہ ملتا ہے قرآن سے، یہ ملتا ہے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے نا کہ خود کو فنا کر دو، اور وہ بھی ایک بندے میں، یہی تو شرک ہے. ایون کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم فنا کریں گے؟ نہیں، ہم آپ کی سنت پر چلیں گے. اور جو تیسری چیز ہے اللہ میں فنا کر دینا، وہ تو ہندو کہتے ہیں کہ موکش اس کو ملے گا جو بھگوان کی ذات میں ضم ہو جائے گا. ان میں سے کوئی تصور اسلامی نہیں ہے. تو یہ جو سارا ایک دین بنا نا، ایک تصور بنا، یہ کوئی، یہ بیسکلی انہوں نے یہودیوں سے تصورات لیے. پھر اور چیزیں بھی ایڈ اپ ہوتی چلی گئی. جیسے برے صغیر میں ہندوؤں کا رنگ آیا، یورپ میں عیسائیوں کا رنگ آیا. لوکل بھی تو اثرات ہوتے ہیں ہر چیز کے. تو ایک اور ہی مذہب بن گیا، ایک اور ہی مذہب بن گیا. تو اقبال کہتے ہیں نا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ازاں اور، مجاہد کی ازاں اور. تو اقبال سے معذرت کے ساتھ، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن بابوں کا قرآن اور ہے، اللہ کا قرآن اور. جو قرآن اللہ نے بھیجا اور جو اس کا معنی و مفہوم ہے وہ الگ ہے، اور جو ہمارے صوفی بابے بتاتے ہیں وہ الگ ہے. تو صوفیزم گھڑا گیا اسلام میں، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں کوئی ترک دنیا، درویشی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر، آپ نے کہا ہماری درویشی یہی ہے کہ ہم جہاد پہ نکلتے ہیں. نکلے نا، 3 مہینے لگے جانا آنا، وہاں کا اسٹے اتنا مشکل راستہ. آپ نے کہا ہماری درویشی تو یہی ہے کہ ہم جہاد کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. جہاد کی تکلیفوں کا ذکر ہو رہا تھا نا، قیام کیا تو ڈسکس ہو رہا تھا کہ بڑا مشکل تھا وغیرہ، جیسے آپس میں بات کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صرف ایک جملے کا، آپ لمبی لمبی باتیں نہیں کرتے تھے، آپ نے جملے کا کامنٹ کیا کہ یہی ہماری درویشی ہے، کہ یہ اتنا لمبا کٹھن راستہ گئے، اتنا کٹھن راستہ آئے، اسٹے کیا، گھر بار زیادہ 3 مہینے چھوڑے رکھے، تو ہماری درویشی تو یہی. تو اسلام میں کوئی درویشی نہیں، لیکن یہ کانسیپٹ پیدا کیا گیا، اور اس کانسیپٹ کو بڑھایا گیا بڑھایا گیا بڑھایا گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے صوفی فرقے جو ہیں وجود میں آئے. جی، اس کے پیرالل اس وقت درویشی چل رہی تھی. کس کے پیرالل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہ، اسلام میں نہیں چل رہی تھی، یہودیوں عیسائیوں میں چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ درویش بنے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سزا دیتے ڈیفینیٹلی. میں تو یہ، کیونکہ دین میں وہ تبدیلی ہوتی نا، تو بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. ایون صحابہ کے زمانے میں بھی کھلم کھلا کچھ نہیں تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں کھلم کھلا نہیں تھا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں بھی کھلم کھلا نہیں تھا. جو ہے نا وہ ہو رہا تھا، میں نے کہا نا کہ انڈر دا کارپٹ، نیچے نیچے زمین دوز تحریکیں تھی. یہ پھر دوسری صدی ہجری میں اس کی آواز زیادہ ہوئی ہے، اور پھر تیسری چوتھی میں پھر یہ عام ہو گئے. چوتھی میں تو پھر انہوں نے آفت مچا دی نا، پھر تو یہ سلسلے بن گئے. تو ان کو جو ہے نا کنیکٹ جو کیا جاتا ہے
حضرت علی سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرقہ ولایت حضرت علی کو دیا، خرقہ ولایت ما کلہ چہار ترکی. اب یہ ساری ٹرم بھی جو ہے نا یہ فارسی ہے، عربی چنام تے کوئی رکھ لینے ہے نا. خرقہ کہتے ہیں چوہے کو، کلاہ کہتے ہیں وہ جو ترک ٹوپی نہیں پہنتے، وہ بیچ میں ہارٹ پہنتے اس کے اوپر پگڑی باندھتے، اسے کلاہ کہتے ہیں. تو کلاہ چہار ترکی حضرت علی کو دیا جی، کہ ایک ڈریس تھا جو ولایت کے لیے نسل در نسل چلنا تھا، تو حضرت علی کو دیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام آج کا نہیں ہے، یہ ان کی زندگی کا ہے، لہٰذا یہ کوشچن ان سے بارہا کیا گیا. یہ کوفہ وغیرہ میں یہ بات عام تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور ان کے بیٹوں کو ایک خاص علم سکھایا، پوشیدہ. لہذا کیا کہوں میں آپ سے، معارفت نہیں، دائرۃ المعارف، دائرۃ المعارف انسائکلوپیڈیا بنایا گیا ہے اسلام کا پاکستان میں. اس میں کھولیں اور آپ یہ پڑھیں گے، آپ اس میں کھولیں گے نا اگر کہ، اور اس کو ایز اٹ از وکیپیڈیا نے اڈاپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ وکیپیڈیا کھول لیں گے تو اس میں آ جائے گا، یعنی اوتھینٹک انفارمیشن میں آ جائے گا. کیا آپ لکھیں کہ اسلام میں صوفیزم کا آغاز یا صوفیزم کا سلسلہ یا چین، اس طرح کا کچھ لکھیں تو کھلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرقہ خلافت ماں کلاہ چہار ترکی علی کو دیا، اور ساتھ علی کو ذکر کلمہ طیبہ نفی اسبات کی تعلیم دی. ٹھیک ہے، ہاں ہاں یہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا. علی نے پھر آگے حسن بصری کو دیا، اور پھر اور آگے آگے آگے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پوشیدہ چیز حضرت علی کو دی؟ جو یہ مانتا ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایک بات بھی چھپائی تو آپ نے حق کی رسالت ادا نہیں کی. تو جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بات اپنے خاندان کو خصوصیت سے سکھا دی، وہ بہتان لگاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت علی کو یہ سوال زندگی میں بڑی دفعہ سننا پڑا. ایک واقعہ بیان کرتی ہوں. کوفہ میں تھے، امیر المومنین تھے اس وقت، خطبہ دینے لگے، جمعے کا شروع کیا خطبہ، تو ایک بندہ اٹھ پڑا، کہنے لگا کہ علی یہ ساری باتیں رہنے دو، ہمیں بھی پتا ہے، ہمیں وہ باتیں بتاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تمہیں اور تمہارے بیٹوں کو سکھائی. حضرت علی چپ ہو گئے، اور بیان کرتے ہیں صحابہ جو موجود تھے کہ حضرت علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، یعنی کہ ان کو غصہ آیا مگر ضبط کیا. پھر کہنے لگے لوگوں اللہ کی قسم، جو قرآن تمہارے پاس ہے وہی میرے پاس اور میرے بیٹوں حسن اور حسین کے پاس ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص چیز نہیں بتائی تم لوگوں سے ہٹ کر. ہاں میرے پاس یہ چند کاغذات ہے، کچھ پیجز تھے جو اپنے نیام میں رکھتے تھے، وہ نکالے. کہا یہ کچھ پیجز ہے، جب مجھے یمن کا حاکم بنایا تھا تو میں نے کہا تھا مجھے دیت اور قصاص کے حکام لکھوا دیں، آپ نے بولے اور میں نے لکھے، ان کو میں نے بطور تبرک رکھا ہوا ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. لیکن وہ بات تب بھی تھی، وہ کہانی اب بھی. تو یہ سلسلہ شروع یوں کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرقہ ولایت علی کو دیا، علی نے وہ خرقہ ولایت ماں کلہ چہار ترکی انا للہ حسن بصری کو دی، اور انہیں ذکر کلمہ طیبہ نفی اسبات سکھایا. اب یہ جو ڈرامہ ہے یہ وہ ہے نا، یہ جو بابے بیٹھ کر کرتے ہیں نا، وہ سانس کے ساتھ اور عجیب عجیب طریقے سے، وہ خاص طور پر جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں تو وہ بڑی عجیب سی آوازیں نکالتے ہیں. یہ وہ کبھی آپ نے سنا کہ حضرت علی نے کوئی محفل ذکر بھرپا کی ہو، یا حضرت علی نے کوئی ذکر کیا ہو ایسا بیٹھ کر، یا حسن بصری مدینے میں رہے ہیں ساری عمر، تو مدینے میں کوئی ایسی محفل کا انعقاد ہوا ہو، کچھ سنے آپ نے؟ یہ حدیث بھی ویسے ضعیف ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا یہ پوری حدیث ہے، اور چاروں خلفاء کے بارے میں ہے، مگر بہرحال حدیث ضعیف ہے، اور یہ اس حدیث کا موضوع بحث نہیں ہے اس وقت.
حسن بصری سے پھر پوری چین چلتی ہے جی. حسن کے اسٹوڈنٹ حبیب اجمی تھے. مرید، اسٹوڈنٹ میں نے غلط لفظ کہہ دیا، اسٹوڈنٹ تو آپ ہیں، وہ تو مرید ہوتے ہیں. تو مرید تھے حبیب اجمی جن کو حلقہ ولایت ملا. پھر حبیب اجمی سے معروف قدحی تھے، معروف قدحی سے ابراہیم نخعی تھے، اینڈ سو آن سو فورتھ. پھر ایک لمبی چین ہے. پھر ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ایک نہیں تھے نا، ایک سے زیادہ مریدان تھے. پھر بہت سارے سلسلے بنے ہیں جی. میں خالی ان کے نام آپ سے ذکر کروں گی، کیونکہ پھر لمبا چوڑا ڈسکشن کریں تو عمر خضر درکار ہے جو میرے پاس نہیں ہے. تو بہت سارے سلاسل ہیں. سلسلہ خلیلیہ یہ زیادہ مصر، کویت، شام، تھوڑا بہت سعودی عرب میں بھی رہا. سلسلہ کرکریہ الکرکری، شیخ محمد فوزی الکرکری اس کے بانی تھے. تو سلسلہ کرکریہ یہ بھی زیادہ جو ہے تیونس، سینیگال، الجزائر، مصر، فرانس، اسپین، ہالینڈ، آسٹریلیا، لبنان اور تھوڑا بہت سعودیہ. سعودیہ میں اس کا اثر کم آیا ہے لیکن آیا بہرحال ہے. سلسلہ قادریہ یہ جی 561 ہجری ہے، یعنی کہ چھٹی ہجری، 600 ہجری میں جا کر یہ سب ڈرامے شروع ہوئے. یعنی یہ سلسلہ قادریہ والے عبد القادر جیلانی اس کے بانی مانے جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے اس کا اثر بہت دور رس رہا. فلسطین، الجزائر، عراق، مصر، مشرقی افریقہ، ایریٹریا، یمن، شام، افغانستان، پاکستان، انڈیا، ترکی، انڈونیشیا، تیونس اور لبنان. لیکن عبد القادر جیلانی اپنی ذات میں بیچارے صرف ایک عالم تھے اور بڑے محید آدمی تھے، ویسے یہ بھی یاد رکھیے گا. لیکن یہ سلسلے ان کے بعد بنائے گئے ہیں. پھر سلسلہ قادریہ میں بھی ٹائپس ہیں. سلسلہ قادریہ اسدیہ بھی ہے. یہ دوسرے بندے تھے، شیخ محمد القادری الاسدی، یہ ان کے ذریعے بنا ہے. سلسلہ سعدیہ شیخ سعد الدین جباوی، یہ زیادہ مشہور نہیں ہوا، صرف شام تک رہا. سلسلہ رزاقیہ زیغم الدین محمد رزاق علی گیلانی. اور سلسلہ سہر وردیہ، میں ان 4 سلسلوں کی تھوڑی سی بات کروں گی جو ہمارے یہاں فیمس ہے. ایک تو قادریہ ہو گیا، آپ جانتے ہیں. سلسلہ سہر وردیہ شیخ شہاب الدین سہر وردی، ان کا زمانہ 632 ہجری ہے جی. 7ویں صدی ہو گئی. ہاں جی، کیا نام شیخ محمد شہاب الدین سہر وردی. تو پھر ان لوگوں کے اصل میں علاقے تھے نا، تو نام ہے محمد، اصل میں بیچارے کا نام محمد ہے. شہاب الدین ان کے ابا کا نام ہے، محمد بن شہاب الدین. تو اینی ویز یہ ان کا ہے. پھر سلسلہ چشتیہ، آپ کو پتا ہے کون ہے سلسلہ چشتیہ کے بانی؟ معین الدین چشتی اجمیری. ہاں جی، شیخ خواجہ معین الدین چشتی، جنہیں خواجہ اجمیری عرف عام میں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اجمیر سے ہے نا. ویسے یہ بہت زیادہ نہیں پھیلا، یہ ہندوستان پاکستان میں ہی رہا ہے، لیکن اس لیے اہم ہے ہمارے لیے کہ یہاں پر بہت چلتا ہے. بھارت میں تو بہت ہی ہے. سلسلہ مرتضیہ خواجہ غلام مرتضی فنا فر رسول، پہنچ رہے تھے دوسرے درجے تھے. 1320 ہجری ہے جی. سلسلہ رفائیہ شیخ احمد بن علی رفائی. سلسلہ احمدیہ یا سلسلہ البدویہ ایک ہی نام ہے، شیخ احمد البدوی اس کے بانی ہے نا، تو احمدیہ اور بدویہ دونوں کہلائے. سلسلہ الاکبریہ یہ جو ہے نا شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر کے نام سے مشہور ہے. یہ وہی ابن عربی ہے جو آپ کو ارطغرل میں نظر آ رہے تھے. انہوں نے بھی خرقہ پہنایا تھا نا، یاد ہے ارطغرل کو. یہ اسی طرح کے حلقے بانٹتے پھرتے ہیں، لیکن ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. ابن العربی 638 ہجری، 7ویں صدی. سلسلہ آل بالوی شیخ محمد بن علی بالوی. سلسلہ شاذلیہ شیخ ابو الحسن حسن شاذلی. سلسلہ دسوقیہ شیخ ابراہیم دسوقی. سلسلہ یکتاشیہ شیخ محمد بن ابراہیم یکتاش. اور سلسلہ نقشبندیہ شیخ محمد بہاؤ الدین شاہ نقشبند.
791 ہجری جی، 8ویں صدی تقریباً. وسط ایشیا، شام، افغانستان، ترکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکی، جرمنی، فرانس، حجاز مقدس اور چین. جی یہ پھیلا. سلسلہ عروسیہ شیخ احمد بن عروس، سلسلہ عیساویہ شیخ محمد بن عیسیٰ، سلسلہ خلوتیہ شیخ محمد بن احمد بن محمد کریم الدین خلوتی، سلسلہ سمانیہ شیخ محمد بن عبد الکریم السمان، سلسلہ تیجانیہ شیخ ابو العباس احمد تیجانی، سلسلہ چشتیہ پرہارویہ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی. ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ سلسلہ چشتیہ نہیں ہے جو بڑا معروف ہے. ٹھیک ہے، سلسلہ ادریسیہ شیخ احمد بن ادریس فارسی، سلسلہ مولویہ جلال الدین رومی، یہ بھی جو ہے نا افغانستان وغیرہ کی طرف بڑا معروف ہے. یہ سلسلہ ختمیہ شیخ محمد عثمان میر غنی ختم، سلسلہ سنوسیہ شیخ محمد بن علی سنوسی، سلسلہ کسنزانیہ شیخ عبد الکریم شاہ کسنزان، سلسلہ علاویہ احمد مصطفیٰ العلاوی، سلسلہ قادریہ جیلانیہ عبد الخالق محمدین، سلسلہ جعفریہ شیخ صالح جعفری، سلسلہ قادریہ بودشیشیہ علی محمد بن ملقب البودشیش، سلسلہ رحیمیہ عبید بن ابراہیم رحیمی، سلسلہ سیفیہ اخندزادہ سیف الرحمن. لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ سارے آپ کو ویسے ہی مل جائیں گے اور اتنے یاد بھی نہیں رہنے، میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں. سلسلہ احسنیہ مجددیہ سید آدم بنوری، طریقہ محمدیہ سید احمد بریلوی، سلسلہ انونیہ رفائیہ شافیہ شیخ نور الدین علی محمد حسن السلیمانی، سلسلہ مہدیہ سید شہزاد حسین نقوی، اور سلسلہ پرویزیہ بھی غلام احمد پرویز نے شروع کیا وغیرہ. یہ چند موٹے موٹے میں نے بیان کیے ہیں، اس کے سوا بھی بڑے فرقے ہیں. یہ سارے فرقے بہن کہہ رہی ہیں کس ہیڈ لائن کے تحت ہیں؟ جس ہیڈ لائن کو ڈسکس کر رہے ہیں، سلاسل تصوف، صوفیوں کے سلسلے. تو یہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہے جی. جو 4 سب سے معروف سلسلے ہیں وہ ہیں سلسلہ نقشبندیہ، محمد بہاؤالدین نقشبند اس کے بانی ہیں، اور سلسلہ چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی اس کے بانی ہیں. سلسلہ قادریہ عبد القادر جیلانی کو بانی مانا جاتا ہے، میرا خیال ہے نہیں ہے، باقی اللہ عالم بالصواب. شہاب الدین سہروردی محمد شہاب الدین سہروردی، ان سے سہروردیہ سلسلہ چلا اور محمد شہاب الدین کو اس کا بانی مانا جاتا. ان 4 فرقوں کو طریقت یا تصوف کی بنیاد کہا جاتا ہے. دیکھیں جی، بریلوی سیکٹ فقہ پر بنا ہوا. اتنی لمبی میں نے آپ سے بات پہلے کی ہے، پھر آج آپ وہی چیزوں کو خلط ملط نہ کریں. بریلوی فقہ سیکٹ پر، بریلوی سیکٹ جو ہے وہ فقہ پر بنا. آج ہم فقہ کی بات نہیں کر رہے، آج ہم درویشی کی بات کر رہے ہیں. یہ تقسیمیں الگ الگ ہیں، لہذا ایک بریلوی قادری بھی ہو سکتا ہے، نقشبندی بھی ہو سکتا ہے، سہروردی، یعنی سلسلے بہت سارے ہیں نا. تو جس طرح ہزاروں فقہا میں سے 4 فقہا کو انہوں نے چن لیا، چند لوگوں نے اپنی مرضی سے، اور کہا کہ ان 4 فقہا کو ماننے والا مسلمان ہے، اہل سنت. جو ان 4 میں سے کسی کو فالو نہیں کرتا وہ اہل سنت نہیں ہے، یہ رول بنا دیا. اسی طرح انہوں نے بہت سارے صوفیوں میں سے، صوفیزم اٹ سیلف غلط ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. پھر انہوں نے دوسرا مسئلہ یہ پیدا کیا کہ صوفیوں میں سے یہ 4 صوفی چن لیے اور کہا ان 4 میں سے کسی ایک صوفی کو فالو کرو، ان میں سے کسی ایک سے بیعت ہو. اگر تم بیعت نہیں ہوتے تو تم بغیر پیر کے ہو، اور جو بغیر پیر کا ہے اس کا تو نہ حج ہے، تو نہ اس کی کوئی عبادت ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن اس کی کوئی بخشش ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ سارے پھر قصے کہانیاں. تو ان میں سے کسی ایک سلسلے میں بیعت ہو جاؤ. اب ان سلسلوں میں آگے بڑی شاخیں ہیں، شاخیں در شاخیں در شاخیں در شاخیں، وہ پھر بہت ساری. ٹھیک ہے، جتنی بھی آپ کو لوکل شاخیں ملیں گی نا، جتنے بھی لوکل فرقے ملیں گے، وہ اوپر جا کر ان 4 میں سے کسی ایک فرقے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. قادری، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ، ان 4 میں سے ایک میں جا کر ضم ہو جائیں گے. یہاں کے
جو ذرا اگر آپ چلے جائیں عرب ممالک کی طرف تو وہ تھوڑا سا ہٹ بھی جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہی چار فیمس ہے یہی چار چلتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے، کلیم کیا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گی دھمکایا جاتا ہے کہ جو کسی سلسلے میں بیعت نہیں ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں، جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، معاذ اللہ۔ اب یہ جو پیری فقیری ہے، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ یہ سارا خود ساختہ ہے، اور پھر انہوں نے اتنا خود ساختہ دین بنایا، اتنا خود ساختہ دین بنایا، دین میں اتنی چیزیں ایڈ کی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا وہ دین جو آپ بابوں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور وہ دین جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف، اور اتنا مختلف ہے کہ آپ ان کو اگر کہیں نا کہ ہم سمیٹ سماٹ کر دونوں کو لے کر چلیں، آپ نہیں لے کے چل سکتے، کیونکہ ایک سراسر شرک ہے اور دوسرا سراسر توحید، تو یا توحید رہے گی تو یا شرک رہے گا۔ اب یہ جو شیخ محمد اکبر معروف ہے اور نام ہے ابن العربی، ان کی دو کتابیں ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن ان کی دو کتابیں معروف ہیں۔ میں یہاں صرف ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو، ایک مثال، فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم، ٹھیک ہے، یہ دو کتابیں ہیں، اور ان کا کلیم ہے کہ میں نے یہ کتابیں براہ راست لوح محفوظ سے نقل کی ہیں۔ ہاں جی، آپ مجھے بتائیں، آپ کا رب کہتا ہے نا، آپ کا رب فرماتا ہے سورہ عبس میں، کلا انہ تذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ کس کے بارے میں بیان ہے؟ قرآن کے بارے میں۔ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ بڑے معزز صحیفے میں لکھا ہوا ہے۔ کون سا معزز صحیفہ؟ لوح محفوظ۔ اس میں معزز لکھنے والے فرشتے اس کو لکھتے ہیں، یعنی اس میں سے نقل کرتے ہیں اور پھر لے کر آتے ہیں۔ یہی معنی ہے نا، اس کا کوئی اور معنی تو نہیں کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ سے جو حصہ اللہ الاٹ کرتے ہیں، جبرائیل اس کو نقل کرتے ہیں اور لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن تو کٹ نہیں منیا اپنی کتابوں، ہے نا، انہوں نے لوح محفوظ سے نقل کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لوح محفوظ تک رسائی تھی نہیں، وہ تو جبرائیل کی بھی نہیں تھی، جبرائیل کی لوح محفوظ تک رسائی نہیں ہے۔ اللہ جبرائیل کو جو حصہ پرووائڈ کرتے تھے، جبرائیل اس کو کاپی کرتے تھے، لیکن جی انہوں نے تو ڈائریکٹ جا کے لوح محفوظ سے لکھی۔ اور آپ کو اصل میں اندازہ ہی نہیں ہے، عام بندوں کو نہیں ہوتا فصوص الحکم کا کیا مطلب۔ قرآن کے حکم کو نص کہتے ہیں، نون صاد نص، تو نصوص الحکم لفظ استعمال ہوتا ہے کہ حکم کی دلیل، قطعی دلیل، تو قرآن کا حکم ہے، انہوں نے اس کے اگینسٹ یہ لفظ لکھا ہے فصوص الحکم، کہ یعنی کہ حکم کی مطلب وہی بنتا ہے حکم کی دلیل، تو انہوں نے قرآن کے اگینسٹ لا کے کھڑا کیا نا اس کو۔ جن جن مسائل کے اوپر ہم قرآن سے دلیل لاتے ہیں نا کہ بھئی بندے کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا، جو مر گیا وہ مدد نہیں کر سکتا، موسیقی حرام ہے، جو بھی باتیں آپ پیش کرتے ہیں، ان کے جواب میں جو کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ اس کا نام فصوص الحکم رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے اسے لوح محفوظ سے نقل کیا ہے، تو وہ قرآن کا جواب لائے ہیں نا پھر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے تھے۔ فتوحات کہتے ہیں صوفیزم میں، یہ خاص انہوں نے لفظ بنایا ہے، فتح کہتے ہیں کھول دینے، تو فتوحات کہتے ہیں تصوف کی ٹرم میں اللہ کے راز کھول دینے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی مدینہ میں بھیجتے رہے، ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو باتیں بھی افشا فرمائی وحی کے ذریعے، وہ فتوحات مدنیہ ہوں، ہے نا۔ تو یہ کچھ عرصہ مکے میں رہے اور وہاں جو کتاب لکھی اس کو نام دیا فتوحات مکیہ، یعنی انہوں نے حدیث کے پیرالل ایک کتاب مرتب فرما دی، اور یہ
دعویٰ ہے ان کا کہ میں نے یہ کتاب بھی لوہے محفوظ سے نقل کی. کوئی بھی منع کرنے والا ہو, کچھ کہنے والا نہیں, کوئی بھی نہیں ہوتا. دو باتیں ہیں, پہلی بات بالکل کہا گیا اور پھر اسلامی علاقوں سے نکال بھی دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ سارا کچھ یہ سب ڈرامے کی حد تک ہے. یہ ترک والوں کا وہی حال ہے جو ہمارا ہے. جی ہمارے والا حال ہے نا, اس لیے آپ کو یہ نظر آتا ہے, بالکل نکال دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سزا اس وجہ سے دینے میں پریشانی آتی تھی نا کہ کھل کے تھوڑی کہا, اسی طرح سے کہا نا, یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا. جب کوشچن کیا جاتا ہے تو وہ فلسفے میں باتیں توڑ مروڑ دیتے ہیں. پھر ان لوگوں کے فالوور بھی تھے تو پھر یہ بھی مسئلہ آتا تھا کہ جو ہے فساد ہوگا, تو پھر بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, اتنی آسان نہیں ہوتی. فتنہ بہت بہت بڑا مسئلہ. اب چاہے ابن العربی صاحب نیک نیت ہو چاہے بد نیت ہو, مجھے تو نہیں پتا, وہ تو اللہ کو پتا ہے, لیکن جو فساد پیچھے پڑ گیا آج تک پڑا ہوا, اور فتوحات مکیہ کے دور کرائے جاتے ہیں گھروں میں, وہ کتابیں چھپ رہی ہیں آج تک. آپ کبھی ان کتابوں کی باتیں پڑھ کے دیکھیں, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اچھا آگے آ جائیں, یہ جو آپ کے لاہور کو سنبھالے بیٹھے ہیں, ہاں جی, داتا صاحب علی بن عثمان ہجویری, ان کی آپ جو ہے کیا کتاب ہے ان کی, کشف المحجوب, اٹھا کر دیکھ لیں, دباچے شروع کریں. وہ لکھتے ہیں میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی کرا دی, اللہ کا شکر ہے میری بیوی مر گئی, اللہ نے میرا دین بچا لیا, لیکن میرے والدین نے زبردستی دوسری شادی کر دی. اس سے پہلے کہ میں برباد ہو جاتا, اللہ نے مجھ پر فضل کیا, میری دوسری بیوی بھی مر. نہیں آپ یہ نا مذاق میں نہ ڈالیں اس بات کو. یہ لکھ رہے ہیں کون, علی بن عثمان ہجویری. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی ومن یرغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے, جس نے اس سے منہ موڑا وہ میری امت میں سے نہیں, اس کا مجھ سے لینا دینا کوئی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے, ولی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا, اللہ کے رسول تھے. آپ کی تو ایک وقت میں 9 بیویاں زندہ حیات بیٹھی تھی, آپ ان کو پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں, تو آپ کا دین تو نہیں خراب ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس مرد نے, نوجوان نے نکاح کیا, اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا. علی بن عثمان ہجویری فرما رہے میرا دین برباد کر دیا میرے ماں باپ نے شادی کر کے, اللہ نے بیوی مار دی تو میں بچ گیا. اب کس کی بات ماننی ہے, ڈیسیژن ول بی یورز. اور اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کا کوئی پیر نہیں وہ کشف المحجوب پکڑ لے. اور خادم حسین رضوی وفات پا گئے ہیں, وہ لہرا لہرا کر کہتے تھے یہ کتاب پڑھ لو, تمہیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں, تمہیں ہر کتاب سے بے نیاز کر دے گی. بھیا قرآن کے سوا کوئی کتاب بے نیاز نہیں کر سکتی. اور پھر آپ اس کو اٹھائیں اور پڑھیں. انہوں نے پورا ایک یعنی کہ پیٹرن دیا ہے کہ جی دنیا کو ولی چلاتے ہیں, 40 ابدال ہوتے ہیں, ان کے اوپر ایک کتب ہوتا ہے, اتنے کتبوں کے اوپر ایک غوث ہوتا ہے, وہ سے ایک زمانے میں ایک ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ بات قرآن میں آئی, حدیث میں آئی, وہی آتی تھی علی بن عثمان ہجویری پر, وہی آتی تھی نہیں آتی تھی. پھر پتہ کیویں چلے, قرآن میں آیا نہیں, حدیث میں آیا نہیں, ان کو کیسے پتا چلا؟ وہی آتی تھی نہیں آتی تھی, تو پھر کس بات پہ کتاب لہراتے پھرتے ہیں ہمارے سامنے؟ پوری کتاب کے اندر ایک آیت ڈھونڈ کے لا دو, ایک حدیث ڈھونڈ کے لا دو, قصے کہانیاں قصے کہانیاں قصے کہانیاں, اور پھر اس کے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کو یہ کتاب کافی ہے. بھئی پیر کی ضرورت ہی کیوں ہے, رسول کافی نہیں تمہیں؟ اللہ پاک نے, آپ نے قرآن ماشاءاللہ 2 بار ختم کر لیا ہے, اور آپ ہر سال دورہ قرآن کرتے ہیں, کہیں آپ نے کوئی پیر یا مرشد یا امام پایا ہے قرآن میں؟ تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں اللہ کا رسول کافی ہے. تو بڑی خوبصورت بات علامہ ابن تیمیہ کی ہے اور مجھے بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں فتوحات مکیہ نہیں چاہیے, ہمیں فتوحات مدنیہ بہت, اور ہمیں فصوص الاحکام کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نصوص الاحکام ہی بہت. صحیح کہتے ہیں, ہمیں وہ چیزیں کافی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. صرف وہ کتاب پڑھی جائے گی جو قرآن و سنت سے ڈیرائیوڈ آؤٹ ہوگی, جو خود ساختہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. کہنے کو کیا ہے, کہنے کو تو جو ہے چارلس ڈارون, اس نے کہہ دیا کہ انسان بندروں سے بنا ہے, تو اس کے کہنے سے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا.
آج سائنس بھی کہتی ہے بندروں کا ڈی این اے الگ ہے، انسانوں کا ڈی این اے الگ ہے، پھر بھی ایک گروہ آج بھی کھڑا ہے نا، تھیوری آف ایوولوشن کے اوپر کھڑا ہے نا، حالانکہ سائنس کہہ رہی ہے ڈی این اے الگ ہے۔ تو بھیا کہنے کا کیا جاتا ہے، کہنے کو جس کا جو دل چاہے کہہ دے، ہے نا۔ کہنے کو تو کہتے ہیں وہ جی سمندری لہر آئی تھی تو وہ عبداللہ شاہ غازی نے بھیج دی، واپس بھیج دی، تو پچھلے سال جو کراچی ڈوبیا رہا تھا عبداللہ شاہ غازی چھٹی پہ گئے ہوئے تھے، پورا کراچی ڈوب گیا تھا، اور کتنے دن ڈوبا رہا ہے، استغفر اللہ، یعنی کہ ان کی حالت دیکھ کے رونا آتا تھا، وہ جب بارشوں کا پانی سارا کھڑا ہو گیا تھا، اور آپ دیکھیں ان دنوں عید تھی بڑی، تو وہ قربانی کے بعد وہ جو کیا اوجڑیاں وہ بہتی پھر رہی تھی، اور ان کا دیکھ دیکھ کر میرا تو رو رو کر حشر تھا، تو میرے میاں مجھے کہنے لگی کہ اتنی ٹینشن جو ویڈیو دیکھ کر ہو رہی جتنی تمہاری شکل دیکھ کر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے لٹرلی ٹینشن ہو رہی ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کیا حال ہو، تو وہ تو بارش سے پانی کھڑا ہوندے تھے، نہیں روک سکے عبداللہ شاہ غازی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہتی ہوں اللہ کو کس قدر غضب آیا ہوگا، میں نے خود دیکھا، وہ اینکر پوچھ رہا تھا کہ بھئی وہ آپ کو پتا نا یہ پیچھے وہ طوفانی لہر تھی تو وہ تھا کہ جی ٹچ کرے گی کراچی کو کہ نہیں کرے گی، تو فکر مندی تھی، تو وہ پھر اللہ کا حکم ہوا اس سے ٹچ نہیں کیا، تو اینکر نے انٹرویو لیا تو ایک سے زائد لوگ تھے، ایک نوجوان تھا، کچھ اور لوگ تھے، تو وہ کہیں یہ عبداللہ شاہ غازی کے ہوتے تو طوفان ٹچ کر ہی نہیں سکتا جی، وہ عبداللہ شاہ غازی رخ پھیر دیتے۔ مجھے اتنا خوف آیا کہ اللہ پاک کو اس وقت کتنا غضب آ رہا ہوگا، کہ اللہ پاک خود کہتے ہیں نا قرآن میں سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ طوفان کی زد میں آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں ہم انہیں بچا لیتے ہیں، پھر خشکی پر اترتے ہیں اور اترتے ہی شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری نعمت کا کفران کریں۔ مجھے اتنی شدت سے ہوا کہ اللہ پاک نے بچا لیا، اور یہ کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی نے بچا لیا، اللہ کا اس وقت کس قدر غضب ہوگا ان لوگوں کے۔ اللہ کتنا صبر، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ صبر کرنے والی اللہ۔ تو یہ جو تقسیم آئی ہے نا صوفی تقسیم، اس میں بہت سارے فرقے ہیں، لیکن جو پورے عالم اسلام میں جانے پہچانے جاتے ہیں وہ چار ہیں: چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ اور قادریہ۔ ان میں بھی سب سے زیادہ پھیلاؤ قادریوں کو ہوا، لیکن اب ان کے آگے چھوٹے 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 بہت سارے برانچز ہیں۔ ان کی بنیاد کیا ہے؟ صوفیزم۔ صوفیزم کیا ہے؟ دنیا چھوڑ دو، کونے میں بیٹھ جاؤ اور مختلف طرح کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہو، بس یہی کچھ ہے، اور ہر کسی نے اپنی اپنی بات بنا رکھی ہے، کیونکہ دیکھیں جو چیز قرآن و سنت پر بیس نہیں ہوگی ہر کوئی اپنی کہے گا نا، تو لہٰذا اس کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ہر سلسلے کے اپنے درود ملیں گے، ہر سلسلے کی اپنی دعائیں ملیں گی، ہر سلسلے کے اپنے عمل ملیں گے، اپنے وظیفے ملیں گے، اپنی چیزیں ملیں گی، اور یقین رکھیے ان میں کوئی حق نہیں۔ ابھی میں تصوف پر تفصیلی بات نہیں کر رہی، زندگی رہی تو کبھی کروں گی، ابھی میں صرف تقسیم کی بات کر رہی ہوں کہ گروہ بندیاں کیسے بنی۔ یہ گروہ بندیاں بھیا تقریباً ایسے بنی، بہت ہی سارے گروہ ہیں، صفائی کی ہے اور صفائی کر دی میں کتاب الگ کر کے رکھی تھی وہ بھی اٹھا دی ہے۔ کوئی حالت پہ نہیں ہے۔ تصوف اٹ سیلف من گھڑت، ٹھیک ہے نا، جس چیز کو قرآن و سنت نے سیکنڈ نہیں کیا، جیسے میں نے آپ سے کہا نا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مزار پر جا کر صرف دعا مانگتے ہیں صاحب قبر کے لیے تو کیا یہ بھی غلط ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ مزار کا وجود ہی حرام ہے۔ اسی طریقے سے کیا کوئی صوفی سلسلہ صحیح ہے؟ تصوف اٹ سیلف غلط ہے بھائی۔ یہ وہ سوال آپ کریں کہ شراب کی کون سی برانڈ حلال ہے؟ ساری حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اٹ سیلف ہر منشی چیز حرام ہے۔ اسی طرح تصوف کا معاملہ ہے، تصوف اسلام میں حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں درویشی نہیں ہے، کہہ دیا، واضح کہا، مستند حدیث ہے۔ اللہ پاک نے بھی کہا نا کوئی درویشی نہیں ہے تم پر۔ یہود کی درویشی کا قصہ یہ ہے کہ خود گھڑی تھی، خود بھی اس کو نبھا نہیں سکے، تو تم پر کوئی درویشی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن اور سنت دونوں ہی کہتے ہیں کوئی درویشی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہماری درویشی تو جہاد ہے بس۔ تو لہٰذا جو چیز اسلام میں ہے ہی نہیں اس چیز میں حق کہاں ملے گا؟ حق پانے کے لیے اس چیز کا لیگل ہونا ضروری ہے نا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اسمگلنگ ہوتی ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے، تو اگر آپ کہیں ہم دوائیوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اسمگلنگ اٹ سیلف حرام ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے جس چیز کو اسلام لیگلائز ہی نہیں کر رہا اس چیز میں سے کون سا سیکٹ صحیح ہے؟ سارے حرام۔ صوفیزم اٹ سیلف جائز ہی نہیں اسلام،
اب یہ ہے کہ آپ کے بڑے بڑے لوگ اس کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ آپ کے بڑے بڑے عالم مانتے ہیں, بڑے بڑے عالم. کیوں؟ کیونکہ صوفیزم لوگ پسند کرتے ہیں نا. نہ نماز پڑھنی پڑے, نہ جہاد کرنا پڑے, ہاں جی کچھ بھی نہ کرنا پڑے, بس قوالی سن لو, ناچ لو, دھمال ڈال لو, پیر صاحب کے پلے بندھ جاؤ, پیر صاحب کو چندہ دے دو, جنت کا ٹکٹ لے لو. لہٰذا بس آسان ہے. اور جو دین مسجد نبوی میں سکھایا گیا بھیا, وہ تو بڑا مشکل تھا. اس دین میں جہاد پر نکلنا پڑتا تھا نا. لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کہاں ہے؟ ہم حدیثیں ہی بھول گئے ہیں نا. ہاں یہ بھی حدیث ہے. یہ تو آپ نے کہا نا مجھے جنت دکھائی گئی. ہاں جی, تلواروں کے سائے میں, الجنت تحت ظلال السیوف, جنت تلواروں کے سائے میں ہے. ہمیں صرف ایک بات یاد ہے کہ ماں قدمہ چاہے, وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. وہ گھریلو معاملات میں کہ گھر میں اپنی ماں باپ کو راضی رکھو, اگر ماں باپ راضی نہیں تو جنت نہیں ملنی, وہ گھر کے اندر ہے. لیکن دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف, جنت تلواروں کے سائے میں رکھ دی گئی ہے. جہاد کرو, جانے دو, جنت لے لو. گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ کر قوم دا کچھ نہیں ہو سکتا, ایسی بات چلے جانے, یہ کرنے سے جنت نہیں ملنے لگی. پیسہ شاید مل جائے, ڈیپینڈس اپون یور ڈیسٹینی. اور آپ نے کہا میری روزی نیزے کی نوک پر رکھی گئی ہے. کیا مطلب ہے؟ نہیں جی, مال غنیمت, مال غنیمت نیزے کی نوک پر رکھی گئی ہے کہ میں جنگیں کروں گا, میری امت جنگیں کرے گی, جنگوں کے نتیجے میں فتوحات ہوں گی, اور ان فتوحات سے مال غنیمت آئے گا. ایک تو آپ کا ریونیو یہ بنے گا, اس کے بعد جو مفتوحہ علاقے ہیں جب آپ ان کو آرگنائز کریں گے تو پیسہ آئے گا, ہے نا. بیٹھ کر کفے افسوس سمجھنے سے تو پاکستان نہیں چل رہا, دنیا کو کیا چلائے. تو جہاد ترک کر کے کچھ نہیں ملنا, اور جہاد ترک کرنے کا پہلا سبب صوفیزم. صوفیزم کیا تھا؟ یہ جو آپ یہ ارطغرل ڈرامے پہ نہ جائیے گا, یہ جو اس میں ابن العربی آ کے جہاد کی تلقین کر رہے ہیں, آپ اٹھائیں ابن العربی کی کتابیں, آپ کو جہاد پہ ایک لفظ مل جائے تو بات کریں. وہ تو ایک بات لے کر بیٹھے ہیں, سب سے بڑا جہاد جہاد بالنفس ہے, کونے میں بیٹھ جاؤ اپنی اصلاح کرو. صوفی اور جہاد کی بات کریں, نہ نہ نہ, سوال ہی نہیں ہے. لہذا جہاد کو ترک کرنے کی تعلیم ہے صوفیزم. یہ شوگر کوٹڈ زہر دیا گیا. جو صوفی بن کر بیٹھ جائے گا مسجدوں میں, خانقاہوں میں, اور اپنی ذات میں ہی گم رہے گا, وہ باہر نکل کر کام کیا کرے گا؟ نہیں کر سکتا. لہذا تصوف کیا ہے؟ تصوف ہے دنیا داری کو چھوڑ دینا, جہاد کو ترک کر دینا. تو جہاد کی روح ختم کرنے کے لیے تصوف گھڑا گیا. لہذا ایک صوفی بتائیں جو جہاد پر گیا ہو, جتنے بھی صوفی ہیں لے ان کی لسٹ, بتائیں ان میں سے کوئی ایک جہاد پر شہید ہوا ہو. کہاں سے شہید ہونے جائیں گے تو شہید ہوں گے. ہاں جب تاتاری آئے پھر انہوں نے خانقاہوں کو نظر آتش کیا ہے, پھر مرے ہیں ساتھ. بڑے اینا دے تیر چال دے سن, بڑے اینا دے خرکے اڑ دے سن, اینا دی جتیاں اڑ دیا سن. کوئی چیز جڑی ہے نا تاتاریاں تے منگولاں تے نہیں چلی. نہیں واقعی عبد القادر جیلانی نے ایک کھڑاؤں پھینکی, جا کے ڈاکوؤں پہ گری, دوسری کھڑاؤں پھینکی, کھڑاؤں نے مار مار کے ڈاکوں کا لشکر بھگا دیا. بھائی کوئی 2-4 کھڑاؤں سٹ دیں منگولاں دے ہوتے, کتنے مسلمان مارے منگولوں نے, چلا ان کا بس. ان کو پھر تلوار والوں نے روکا, سلجوق تھے. یہ درست ہے, اس بات کو بہت زیادہ وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو گویا کہ نا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, کیونکہ اس وقت بڑی پاورز مسلمان تھے, تو یہ دکھایا جاتا ہے مسلمان کچھ نہیں کر سکے. ایسی بات نہیں ہے, بغداد کی سلطنت ہار گئی تھی, اس کی کچھ وجوہات تھی, خلیفہ عیاش ہوئے تھے, سب سے بڑی بات ہے, لیکن روکا بھی ان کو مسلمانوں نے تھا. یہ یاد رکھیے, ایک طرف سلجوقی سلطنت تھی, ایک طرف ایوبی سلطنت تھی, اور ایک طرف جو ہے عثمانی سلطنت تھی. ان کا زور انہوں نے ہی توڑا تھا, ورنہ یورپ آج آباد نہ ہوتا. اور ایک طرف ہندوستانی مسلمان حکومت تھی, اس وقت خاندان غلامہ کی حکومت تھی. جو قطب الدین ایبک تھے وہ خود زندہ تھے, ہندوستان کو بھی انہوں نے بچایا. تو تاتاریوں کا زور مسلمانوں نے ہی توڑا.
دو علاقوں کو وہ تباہ کر سکے ہیں. ایک چین کو، وہ نکلے تو پہلے چین آیا نا، چین کو برباد کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے آگے آ کر ہمارے جو بغدادی گورنمنٹ تھی اس کو برباد کیا. اس سے آگے نہیں مسلمانوں نے بڑھنے دیا. بغدادی گورنمنٹ کے دو مسائل تھے. ایک تو وہ سپر پاور تھی نا، تو ان کو لگ رہا تھا یہ وحشی ہمارا کیا بگاڑ ہے، وہ اہمیت نہیں دے رہے. اور دوسری وجہ وہی تھی کہ جو خلیفہ تھا عیاش تھا خود. اور تیسری ریزن یہ تھی کہ اندر 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 اختلافات بہت ہو گئے، لہٰذا لائق سرداروں کو موقع نہیں ملا اور نالائق سنبھال نہیں سکے. ان کو لگ رہا تھا کہ ہاں چین کو انہوں نے کر لیا تو کیا ہوا، ہم تو سپر پاور ہیں. وہ جب واسطہ پڑا تو پھر پتہ چلا نہیں یہ تو بڑے قوت والے لوگ ہیں. لیکن بہرحال میں سمجھتی ہوں یہ سزا ملی بغداد کی حکومت کو، کیونکہ انہوں نے خلافت کے پردے میں جو کچھ رائج کر لیا تھا اس ٹائم تک، اس کا خاتمہ بھی تو ہونا تھا. اللہ نے پھر خوب قوت کا مزہ چکھایا، مگر بغدادیوں کی تباہی سے مسلمانوں کو ہوش آ گیا. تو جو اس وقت الائیو گورنمنٹس تھیں انہوں نے پھر ایسا مزہ چکھایا ہے، انہوں نے ہی روکا ہے تاتاریوں. دنیا کو تاتاریوں کے فتنے سے بچانے والے مسلمان ہی تھے، ورنہ آج یورپ آپ کو آباد نظر نہ آتا. راستے میں دیوار مسلمان کھڑے تھے، پوری دنیا کے ٹورز مسلمانوں نے تنہا اپنی جان پر جھیلا. تو یہ بہت بڑا کام تھا جی. لیکن ہاں صوفیوں کی کچھ نہیں چلی. منگولوں کے سامنے غلام بنا کر لے گئے، قتل کر دیا کئیوں کو. اس کی مجھے کوئی خوشی نہیں ہے خدا نہ خواستہ. بات یہ ہے کہ جی اس نے جو ہے وہ پھینکی یہ کر دیا، اس نے پھینکی وہ کر دیا. اگر اتنی طاقت تھی تو روک لیتے نا، روک لیتے. کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ کوئی نہیں روک سکتا جی، صرف تلوار کے ذریعے روکا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا تیر نہیں تھا جو چلاتے اور لشکر بھاگ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا جوتا نہیں تھا جسے پھینک کر لشکر بھاگ جاتا. آپ کے پاس کوئی شرٹ نہیں تھی جس کو دیکھ کر کہتے کہ اے شرٹ لے کے تسی کہو تے تانوں دنیا دی پتہ مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فزیکلی کام کیا، صحابہ سے بھی فزیکلی کام کرایا کہ نہیں. خندق میں دیکھیں، ہر جنگ میں دیکھیں. خندق کی خاص طور پر بات کر رہی ہوں. پھر تبوک، یعنی کہ میرا دل دکھتا ہے اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کتنے بے نیاز ہے، آپ کتنے بے نیاز ہے، کیونکہ آپ رب ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 62 ایئرز ہو چکی تھی، 62 پلس تھے. بیمار تھے، 3 سال سے بیمار تھے. اور خاص طور پر آپ کے کندھوں میں درد اٹھتا تھا. مجھے اب یہ جو ہے موہرا ڈسک، اس کا پرابلم ہے، تو سردیوں میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو مجھے جب تکلیف ہوتی ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے سیریسلی، کہ پتہ نہیں آپ کو کس درجے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا گردن اور کندھوں میں بہت درد ہوتا تھا، لہٰذا آپ ہجامہ بار بار کندھوں پر اور گردن پر کراتے. وہ جو زہر کے اثرات سے درد تھے، اب پتہ نہیں کس لیول کا درد تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی. اس تکلیف میں آپ تبوک کی جنگ پر گئے اور پھر آپ تبوک کی جنگ سے واپس آئے. اٹس سیلف وہ سفر کتنا مشکل تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے سخت جنگ کون سی تھی، آپ نے کہا تبوک. اور تبوک کی سختی کا حال یہ تھا، مالی اعتبار سے مشکل نہیں تھی، افراد کے اعتبار سے مشکل نہیں تھی، لیکن سفر اور صحبت اتنی تھی کہ اسے غزوہ اسرت کہا. اور وہی بات ہے کہ منافق کھل کر سامنے آئے نا، ایسی شدید جنگ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیماری میں اٹھ کر گئے، تو آپ کی جانے کا خیال آتا ہے تو میرا دل ان کے دکھتا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ آپ کو سپیئر کر دیتے، لیکن اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. نبی کو بھی کام کرنا پڑے گا آخر وقت تک. کب تک؟ آپ اللہ نے خود کہا وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی تب تک صبر کریں جب تک آپ کو موت نہیں آ جائے. اور آپ دیکھیں غزوہ تبوک سے واپس آئے، حج پر گئے، حج سے واپس آئے اور آپ بیمار ہو گئے. یعنی 1 مہینہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیمار پڑے ہیں کہ پھر آپ نے وفات ہی پائی. اس مرض الموت میں بھی آپ کو جہاد سے اللہ نے سپیئر نہیں کی. تو بھائی یہ ہے ترک جہاد کا پازیٹیو فارمولا. دنیا چھوڑ کر کونے میں بیٹھ جاؤ، مال مت کماؤ، کام مت کرو، نکمے نکارے ہو جاؤ. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کام نہ کرنا، نکمے ہیں. آپ یقین کریں مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے. اتوار کو ابھی شعبان کی پہلی نہیں ہوئی تھی،
بیل بجی ہے, میں باہر گئی ہوں, عورتوں کا پورا گروہ ابائے پہنے ہوئے ہیں, نقاب کیے ہوئے ہیں, پراپر جیسے ہم نارمل ہوتے ہیں گھروں کے. باجی تسی راشن ونڈدے ہو؟ میں کہ نہیں. ساڈے آئی ڈی کارڈ لے لو. میں کہ نہیں, میں نہیں ونڈدی. تسی ونڈدے ہو؟ میں کہ میں نہیں ونڈدی. وہ بحث کی جائے, میں دروازہ بند کے کر کے اندر آ گئی. اچھا تھوڑی دیر بعد پھر بیل ہوئی, پھر میرے میاں گئے. ایک دوسرا گروپ وہ ڈفرینٹ تھا, اور وہ بھی وہی کہ ہم سے آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں لے لیں. میں نے کہا ابھی شبان کی پہلی نہیں ہوئی عرفان, اور یہ لوگ مانگے نکل پڑے, اور گروہ کے گروہ ہیں, اور پراپر کپڑے پہنے ہوئے. آپ گھر سے باہر نکلے پراپر کپڑے پہنے ہوئے, لیکن وہی بات ہے, کام کرنے کو کوئی لڑکا نہیں ملتا فیکٹری میں, گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی عورت نہیں ملتی, کما کے نہیں کھانا, مانگ کے کھانے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ جو بے عملی ہے نا, یہ سب سے بڑا سبب ہے مسلم قوم کے زوال کا. اور اس بے عملی کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ صوفیزم سے. تن بد تقدیر ہو کر بیٹھ جاؤ. وہ اقبال ایسے ہی نہیں پٹ اٹھے تھے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اب یہ وظیفے چھوڑ دو, نکل کر جہاد کرو, جان دے دو اسلام کے لیے. کچھ نہیں کر سکتے, مر تو سکتے ہو, مر جاؤ اسلام کے لیے. تو یہ جو صوفیزم ہے نا, یہ اٹ سیلف ایک بدعت ہے, یہ اٹ سیلف من گھڑت ہے. اور صوفی ازم کا جو دین ہے وہ گھڑا گھڑایا علیحدہ ہی دین ہے, وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. لہٰذا صوفی گروپ کون سا صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں اونٹ سے کسی نے پوچھا, ہمارے پشاور کی, میرا ننہال پشاور کا ہے, تو ہمارے پشاور کی کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں اونٹ سے کسی نے پوچھا اترائی چنگی کی چڑھائی, انہوں نے کہا دونوں تی لعنت. تو گمراہی کے جتنے بھی سیکٹ ہوتے ہیں نا, وہ گمراہی ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو تھے یہ عالم تھے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنے پیچھے سیکٹ بنا کر گئے. ویسے ان کے مریدین ان سے وابستہ کرتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ بلیو اٹ. ہاں جو اجمیری صاحب ہے, خواجہ معین الدین وغیرہ, یہ تو خود بھی صوفی تھے, بنائے ہوں گے انہوں نے. جس نے جو کیا جی جواب دینا پڑے گا. ایک اہم بات آپ سے عرض کرتی چلوں, میں آج دیکھ رہی تھی, مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی, میں کیا کروں کہ یہ سب چیزیں بدل دوں. اللہ مجھے اتنا اختیار دے تو میں ساری کتابیں جلوا. اور یہ کسی چھوٹی موٹی کتاب کی بات نہیں کر رہی, دائرۃ المعارف انسائکلوپیڈیا بنایا گیا ہے پاکستان میں اسلام پر, اور اس کو ایز اٹ از اٹھا کر وکیپیڈیا نے اپنے اندر شامل کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام کا انسائکلوپیڈیا بنایا گیا. اس کے اندر حسن بصری کا آپ کھولیں. حسن بصری جو تھے یہ 21 ہجری میں پیدا ہوئے. 21 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کب پائی؟ 23 ہجری میں. شاباش, پیار ہی لے لو دوسری. 10 ہجری میں نہیں پائی. 10 ہجری میں تو آپ نے حج کیا, حج کے مہینے میں آپ زندہ تھے. 11 ہجری میں 10 سال گزارے کہا جاتا ہے. 11 ہجری کے ربیع الاول میں آپ نے وفات پائی. ٹھیک ہے, 12 ربیع الاول 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے. 21 ہجری میں حسن بصری پیدا ہوئے. کتنے سالوں کا فرق آیا؟ 10 سال رفلی کر لیں, 10.5 بنتے ہیں, تو 10 سال کا فرق ہے. اچھا, اب یہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ کے رضا, اور یہ دائرۃ المعارف میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی والدہ ام سلمہ کی کنیز تھی, اور ان کے گھر کام کرتی تھی, تو وہ بچے کو لٹا جاتی, کام کر رہی ہوتی, اور روتا تو ام سلمہ اٹھا کر دودھ پلا دیتی. لہٰذا یہ رضائی بیٹے ہیں ام سلمہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتائیں کہ ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, ام المومنین ہے. ام المومنین پر شادیاں حرام تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد ہوئی؟ ان کی تو ابو سلمہ سے ہی بچے تھے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی احد کے بعد ہوئی ہے. احد ہوا تھا کس ہجری میں؟ 3 ہجری میں. 3 ہجری کے آخر میں ام سلمہ سے شادی ہوئی ہے. یعنی کہ ام سلمہ کے جتنے بھی بچے تھے وہ 3 ہجری سے پہلے ہوئے تھے. 3 ہجری کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا. 3 ہجری سے لے کر آپ شروع ہو, 3 ہجری سے لے کر 21 ہجری تک کتنے سال بن گئے؟ 3 سے 10 7 سال, اور 20 ہجری 17 اور 21 18 سال. 18 سال سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی نا, وہ کیسے دودھ پلاتی تھی؟ اور اس بات کو جب آپ نے انسائکلوپیڈیا میں ڈال دیا ہے تو 2 میں سے ایک باتیں ماننی پڑیں گی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یا تو اماں پر بہتان باندھ رہے ہیں, اور یا پھر یہ بتا رہے کہ معجزانہ دودھ اترتا تھا. تو بھائی معجزے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ آواز نہیں دے سکتی تھی, یہ میرے پاس کام کر رہی ہے بہن میری, اگر یہ میرا بچہ یہاں چھوڑ, اپنا بچہ یہاں لٹا جاتی ہے, وہ روئے گا تو میں اسے آواز دوں گی کہ میں اللہ سے کہوں کہ اللہ معجزانہ دودھ اتار دے, میں اسے پلا دوں؟ کیا کروں گی میں؟
आवाज दूंगी, सलमा हो अपने बच्चे को देखो। कोई तुक बनती है इन बातों की। और ये बात इंसाइक्लोपीडिया, इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया मेड बाय पाकिस्तान, रिटन बाय पाकिस्तान, दायरातुल मुआरिफ में ये बात लिख दी गई। अब मुझे, और ये वाली बात भी कि हजरत अली को जो हरकाए विलायत माँ कुलाहे चहार तुर्की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, मुझे कुलाहे चहार तुर्की पे हंसी आ जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तुर्की कुलाहे पहनी जाती थी अरबों में? तो केड़ी कुलाहे चहार तुर्की दे दी? वो कुलाहे चहार तुर्की और खलकाए विलायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को दिया था, अली ने हसन बसरी को दे दिया। पहली बात तो ये है कि उम्मे सलमा पर इतनी बड़ी तोहमत के लगाते हैं, इनको शर्म नहीं आती, और उसको इंसाइक्लोपीडिया में डाल दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी बड़ी तोहमत बांधते हैं, और फिर अली पर बांधते हैं। और हसन 21 में पैदा हुए, 21 हिजरी में। और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो हजरत उमर 25 हिजरी में शहीद हुए हैं, और फिर 11 साल हजरत उस्मान की खिलाफत रही है। 35-36 हिजरी में यहाँ से चले गए, कूफा चले गए हैं अली रजी अल्लाह ताला। यानी कि हसन उस वक्त हार्डली 12-13 साल के, तो 12-13 साल में उनको हरका खिलाफत दे, क्योंकि अली जब कूफा गए तो फिर वो कूफा ही रहे। और सबसे अहम बात यह है कि ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हरका विलायत हजरत अली को दिया था, ना हजरत अली ने इसको आगे चलाया। अजीब कहानी है। ये जो इंसाइक्लोपीडिया बनाने वाले हैं उसकी कोई तस्दीक करने वाला नहीं है, कोई इसको देखना है। देखें जी, जब आपकी हुकूमत ही सर ऊपर वो बैठी हुई है, जो जाकर आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो जाकर दाता साहब के दरबार को गुसल देकर उसके ऊपर वो चढ़ाता है चादरें। और जी वो जो बाबा, मुझे तो नाम भी नहीं आता, वो जो बाबा डंडे मारता था, है ना, पता नहीं जी, वो जड़ा बाबा डंडे मारता था, उसको नवाज शरीफ पर मेहरबान हो जाते तो हुकूमत नवाज शरीफ को मिल जाती थी, और बेनजीर को डंडा पड़ जाता था तो हुकूमत बेनजीर को मिल जाती थी, है ना। और मुशर्रफ जो है वो जब गए दिल्ली और निजामुद्दीन की महबूबे औलिया की कब्र पर हाजिर हुए तो फिर उन पर नजर इनायत हुई, हुकूमत मुशर्रफ को मिल गई। एहो जी लभदे से ना सारे, कोई ढंग का बंदा नहीं लभया, एडे हुकूमत वंडन बैठे। जहां आपके लोगों के ये अकीदे हो, जहां आपके हुक्मरानों की अकीदे हो कि बाबे का डंडा खाएंगे तो गवर्नमेंट मिल जाएगी, वहां पर ऐसे ही साइक्लोपीडिया मुरतब होंगे ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये इतनी बड़ी बातें हम देखें ना, एक बच्चा अगर इंसाइक्लोपीडिया खोलता है, वो पढ़ता है, वो तो आपसे सही बहस करेगा कि अम्मा तुम्हें ज्यादा पढ़ता है कि इंसाइक्लोपीडिया को ज्यादा सही पता है। वो पता है क्या है, वो इस्लामी सेक्ट्स के मुताबिक उठाकर इंफॉर्मेशन डालते हैं ना। तो वो जो सुन्नी इंसाइक्लोपीडिया उन्होंने गवर्नमेंट ने मुरतब कराया है, अब देखिए जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान का उसके ऊपर लगा, वो तो एज इट इज डालेंगे, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना। और बड़ा मारूफ है ये दायरा, ये जो है दायरातुल मारिफ। लेकिन इतनी तकलीफ की बात है ये सारी, और सारी अजीबोगरीब बातें, बेसरोपा बातें। और हसन बसरी ने कोई सूफी सिलसिला जारी भी नहीं किया था। हसन बसरी ताबईन में से है, कुछ सहाबा से इनको शर्फ तालीम हासिल हुआ, जैसे अनस बिन मालिक से हुआ। मदीना में रहे हैं, जाहिर बात है। इनके वालिद का नाम यसार था, वालिदा का नाम नहीं पता। ये गुलाम थे, किसके गुलाम थे इसके बारे में 2-3 राय है, सही नहीं पता। लेकिन बहरहाल गुलाम थे, फिर उनको आजाद कर दिया इनके मालिक ने। तो इनके बेटे थे हसन, 21 हिजरी में ये पैदा हुए हैं। और इनका नाम हसन शायद उमर ने रखा, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने, कंफर्म नहीं है, लेकिन रिवायत पाई जाती है, लेकिन उसको हिस्ट्री से अथेंटिसिटी नहीं मिलती। बहरहाल रखा भी हो तो कोई इसमें हरज नहीं है। तो उनके वालिद दिखाने ले गए कि जी ये मेरा बेटा है, तो खूबसूरत है, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम तो हसन रखो, ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है। मे बी नॉट। इतने झूठ के अंदर सच कहाँ से तलाश करें। तो बहरहाल ये दुरुस्त है कि हसन बहुत बड़े आलिम थे। हसन ताबाइन में बहुत बड़ा नाम है। अगर आप ताबाइन की फहरिस्त में देखेंगे तो हसन की एक सही आपको इमेज मिलेगी, मगर वो तो इमेज एक आलिम की, एक बेहतरीन आलिम की। लेकिन हसन ने कोई सिलसिला नहीं बनाया। अलबत्ता जितने सूफी सिलसिले ये खुद को हसन से जोड़ते हैं, और हसन को अली से जोड़ते हैं, अली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ते हैं। लेकिन ना हसन का इससे कोई लेना देना है, ना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो है ही नहीं। तो जिन सिलसिलों की बुनियाद झूठ पर हो मेरी बहन, जिस निजाम की बुनियाद झूठ पर हो, उसमें से आप खैर कहां से तलाश करेंगे? ये सारी बुनियाद ही झूठ पर।
لہٰذا کوئی صوفی ازم نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی بابا نہیں ہے، ہمیں ایک ہی پیر کافی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کسی اور پیر کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اس طرح امت کی تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوئی۔ موٹے موٹے آپ کو فرقوں کے نام عرض کر دوں گی بس، ٹھیک ہے، یہ مختلف بنیادوں پر ہیں، ٹھیک۔ اب تو یہ 73 کو بھی کراس کر چکے ہیں، ایکچولی مین فرقے 73 ہیں، سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو غلط تو ہو نہیں سکتا، اب ان کے اندر 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 تقسیم آ گئی ہے نا۔ تو فرقہ قدریہ ہے، فرقہ سوفسطائیہ ہے، فرقہ وجودیہ ہے، فرقہ معطلیہ ہے، فرقہ سابقیہ ہے، فرقہ عرشیہ، فرقہ حلولیہ، فرقہ فشاریہ، میں صرف نام بتا رہی ہوں، اگر کبھی کسی فرقے کی کوئی بات ہوگی تو پھر میں اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دوں گی۔ فرقہ محملیہ، فرقہ مرحبہ، فرقہ حبیبیہ، فرقہ خوفیہ، فرقہ سارقیہ، فرقہ ثنویہ، فرقہ اتحادیہ، فرقہ تناسفیہ، فرقہ متصلیہ، فرقہ منفعلیہ، منفعل سے ہے نا، فرقہ حدوریہ، فرقہ فارقیہ، فرقہ منکریہ، فرقہ شیطانیہ، فرقہ معتزلیہ۔ فرقہ شیطانیہ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ شیطان کو خدا نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان کو خدا نے پیدا کیا تو ماننا پڑے گا کہ برائی کو پیدا کیا، تو اللہ کی طرف تو کسی برے چیز کو نسبت دی نہیں جا سکتی۔ فلسفے ہیں جی، فلسفے ہیں یہ سارے۔ فرقہ معتزلیہ، فرقہ کیسانیہ، فرقہ وہمیہ، فرقہ بکریہ، فرقہ راوندیہ، فرقہ مشبہ، فرقہ جہمیہ، فرقہ ملاحدہ، فرقہ منجمیہ، فرقہ وضیہ، فرقہ رافضیہ۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے شیعوں کا ایک فرقہ ہے، فرقہ اثریہ، فرقہ انانیہ، مشکانیہ، فرقہ مشکانیہ، فرقہ خارج، پتہ ہی آپ کو، ازارکا، فرقہ ازارکا، فرقہ نہدات، اور اہل تشیع کے جو اہم فرقے ہیں، فرقہ کیسانیہ، یہ سارے اہل سنت کے فرقے تھے جو میں نے بھی نام لیے۔ اہل تشیع کے مشہور فرقوں میں فرقہ کیسانیہ، یہ کیسان کے لوگ ہیں جو حضرت علی کے غلاموں میں سے تھے، تو انہوں نے فرقہ بنایا، پھر ان کے بھی آگے فرقے ہیں، 4 ہیں، مختاریہ، ہاشمیہ، بیانیہ، رضامیہ، یعنی کہ کیسانیہ کے آگے پھر 4 سب ڈویژنز ہیں۔ فرقہ امامیہ، یہ حضرت علی کی امامت کے قائل ہیں۔ فرقہ واقفیہ، یہ امام محمد باقر کے پیروکار ہیں۔ فرقہ جعفریہ، یہ امام جعفر صادق کی امامت کے پیروکار ہیں۔ فرقہ ناووسیہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں امام جعفر صادق زندہ ہے، وہی امام مہدی ہے، اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے۔ ان کا میں کیوں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہی ہوں، جو اہل سنت کے فرقے ہیں نا، وہ تو وہی میں نے آپ کو بتایا نا، وہ تصوف اور فقہ کے اوپر الگ الگ ہیں، باقی قصے کہانیاں وہی ہیں جو آپ سنتے ہیں۔ تو شیعوں کا فرقے کا ہلکا ہلکا بتا رہی ہوں کہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں۔ فرقہ افاقیہ، یہ لوگ بھی امام جعفر صادق ہی کو مانتے ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ جعفریہ میں اور ان میں عقائد کا فرق ہے، اب دیکھ لیں پھر یہ فرق آگے آ گیا۔ فرقہ شمیتیہ، یہ لوگ یحییٰ بن ابی شمیت کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ ایک عالم ہے جو تھا کبھی شیعوں میں۔ فرقہ اسماعیلیہ، یہ امام جعفر کے بیٹے اسماعیل بن جعفر کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اب اس میں بھی 2 شاخیں ہیں، مبارکیہ اور باطنیہ۔ باطنیہ والوں نے بڑا نقصان پہنچایا، باطنیہ خود خارجیوں کا گویا کہ ایک حصہ ہے۔ فرقہ موسویہ، یہ موسیٰ بن جعفر یعنی کہ امام جعفر کے بیٹے موسیٰ کی امامت مانتے ہیں، اور ان میں بھی بہت آگے پھر آگے چھوٹے چھوٹے یعنی کہ گروہ ہو گیا نا۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ موسیٰ بن جعفر وفات پا چکے ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں وہ زندہ ہے، وہ امام مہدی ہوں۔ فرقہ احمدیہ، اس کے جو لوگ ہیں یہ احمد بن موسیٰ بن جعفر کی امامت کے قائل ہیں، سمجھ گئے۔ فرقہ رضویہ، یہ موسیٰ بن جعفر سے علی بن موسیٰ رضا کو منتقل ہوگی امامت، اس بات کے قائل، ٹھیک ہے۔ فرقہ غالیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلب کیا، حد سے غلب کہتے ہیں کسی چیز میں شدت پسندی کو،
کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانا، اور یہ حلول اور تناسب کے قائل ہیں کہ ان کے ایک سے دوسرے میں حلول ہو جاتا ہے، اور یعنی کہ حضرت علی نے حلول کیا اپنے بیٹے میں، اور پھر اس نے اپنے بیٹے میں انہوں نے اپنی، ان کے وہ سب علی کے ہی قائم مقام ہے وغیرہ وغیرہ. پھر پتہ ہے کیا ہے، پھر ایک جیسے عقائد ہی نہیں، پھر آگے فرق 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 آتا جاتا ہے. فرقہ سبائیہ بہت بڑا فتنہ، عبداللہ بن سبا یہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، اور حضرت علی کو شہید جب کر دیا گیا تو یہ کہتے تھے نہیں وہ تو مار ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ خدا ہیں، تو وہ آج بھی حضرت علی کی زندگی کے قائل ہیں. فرقہ کاملیہ یہ ابو کامل کو اپنا جو ہے وہ مانتے ہیں امام، اور حضرت علی پر یہ جو ہے کیا ہے کفر کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں. فرقہ البائیہ، البائیین زرا کے پیروکار ہیں یہ، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ولایت نبوت سے برتر ہوتی ہے، تو حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر مانتے ہیں. فرقہ کسائیہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو ہم مقام مانتے ہیں، ان کے محمد علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا مقام برابر ہے. فرقہ مغیرہ، مغیرہ بن سعید اجلی کے پیروکار ہے. منصوریہ ابو منصور اجلی کے پیروکار ہیں. فرقہ خطابیہ ابو خطاب محمد بن ابی زینب کے پیروکار ہیں. فرقہ کیالیہ احمد بن کیال کے. فرقہ حشامیہ اور فرقہ نعمانیہ اور فرقہ یونسیہ اور فرقہ نصیریہ. یہ موٹے موٹے فرقے ہیں. اب بیچ میں کئی چھوٹے چھوٹے فرقے اور ہیں جی، اور یعنی کہ سارے فرقوں کو سم اپ کرنا آلموسٹ امپاسبل. یہ صورتحال ہے امت کی، اور اس صورتحال کے ساتھ آپ غزہ کو آزاد کرائیں گے، اس صورتحال کے ساتھ آپ کشمیر کو آزاد کرائیں گے، اس صورتحال کے ساتھ آپ دنیا فتح کریں گے. آپ پاکستان میں اپنی حکومت تو قائم نہیں کر پا رہے. گزر گیا 8 فروری، کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا، نہ کہیں ہوا. یہ ہوا کہ آپ کو پتا چل گیا کہ آپ غلام تھے اور غلام ہیں، کیونکہ آپ کے ملک میں، ہر ملک میں پاور ہوتی ہے فوج کے پاس، اور فوج کی پاور ہوتی ہے 4-5 جرنیلوں کے پاس، اور وہ 4-5 جرنیل بکے ہوئے ہیں، لہذا پوری قوم ان کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے گویا. یہی قصہ 1970 میں تھوڑی بہت چینج کے ساتھ پیش آیا تھا. اکثریتی پارٹی کو نہیں دیا گیا تھا حق، تبھی مشرقی پاکستان بنگال بننے کی سازش پنپ سکی تھی. اگر ان کا حق دے دیا جاتا تو سازش تو دھری کی دھری رہ جاتی کہ نہ رہ جاتی. سازش تو تھی، میں مانتی ہوں، مگر اگر حق دے دیا جاتا تو سازش کیسے پنپتی؟ اس وقت بھی جرنیلوں نے ہی سب کچھ کیا، اور آج بھی. اور بات تو وہی ہے کہ ان 4-5 جرنیلوں کے ہاتھ میں پوری قوم کی زندگی ہے، اور آپ کر کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے، جب یہ سب کچھ ہوا تو قوم نے کیا کیا ہے نا؟ کچھ بھی نہیں کیا نا، گھروں میں بیٹھے ہوئے نا، بس افسوس کر رہے. تو اس حال کے ساتھ، اس مسکنت کے ساتھ کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ پاکستان کا نہیں کچھ کر سکتے. غزہ میں کس نے جانا ہے بھائی؟ چھوڑ دے غزہ کو، فی الحال بات نہ کریں ان کی، لائق ہی نہیں ہے نا. اپنے گھر کو نہیں بچا سکتے، دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ 10 سال پہلے جب الیکشن ہوتے تھے تو رات تک رزلٹ آ جاتا. نہیں جی، رزلٹ کیسے آنا ہے؟ رزلٹ کو چینج بھی تو کرنا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے، میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ سب کہہ رہے تھے جی 8 فروری میں اگر ہمیں حق نہ ملا تو ہم حق لے لیں گے. کہاں ہے حق لینے والے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جرنیل یا یہ جو کیا کہتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ، یہ آپ کے ووٹ کی عزت کرے گی؟ ووٹ کی عزت کرنی ہوتی تو عمران خان کو اتارتے، ووٹ لے کر ہی آیا تھا نا وہ. اور بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ صرف بیٹھ کر کفی افسوس ملتے رہیں گے تو کام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. مگر کوئی بھی اپنے آپ کو رسک میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے، اور جب قوم اتنی بزدل ہو جائے تو پھر تو کوئی بھی حاکمیت کر سکتا ہے جی. پنجرے میں شیر کو اس سے کوئی ڈر ہے کبھی؟ تو لہذا نہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یا تو غلامی قبول کر لیں اور چپ کر کے انسانوں کی طرح، جانوروں کی طرح، جو ہارے جانور ہوتے ہیں ان کی طرح غلام بن کر مانے کہ آپ غلام ہیں. اور اگر غلامی قبول نہیں کرنی تو پھر نکلنا پڑے گا، پھر جان تو دینی پڑے گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ راستہ آسان ہے، بالکل آسان نہیں، لیکن پھر چن لیں. یا آپ بہادر شاہ ظفر کی طرح طویل زندگی پا کر مرے، غلامی کی موت، اور یا پھر لڑے
جیت گئے تو جیت گئے، مر گئے تو مر گئے. یہ فیصلہ سب کو کرنا ہوگا. اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس قوم کا فیصلہ غلامی ہوگا، کیونکہ ہڈوں میں رچی ہوئی ہے نا، ہڈوں میں رچی ہوئی ہے. شیر کو غصہ آتا ہے نا، اس کے آگے گوشت کا ٹکڑا پھینک دیتے ہیں. جو یہ چڑیا گھر کا شیر ہوتا ہے اس کو غصہ آتا ہے، وہ گراتا ہے، اس کے آگے گوشت کا ٹکڑا پھینکتے ہیں، وہ دم دبا کے کھانے بیٹھ جاتا ہے. ہم وہی ہیں جن کو جانیں پیاری ہوتی ہے نا، معذرت کے ساتھ، وہ دنیا کی تاریخ نہیں بدل سکتے. دنیا کی تاریخ کو بدلتے ہیں جو کہتے ہیں حریت کے موت، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. لہٰذا ہر محرم میں ہم ان کا ماتم منانے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی سنت زندہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، کیونکہ وہ غیرت مند مائیں اور غیرت مند بیٹے کرتے ہیں. بدقسمتی سے نہ مائیں غیرت مند ہے نہ بیٹے. میں تو لڑکوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی ہوں. ابھی اس دن اپنی ہی وہ جو ہماری آپا ہیں، ان کا پوتا آیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، پوتا پوتی آئے ہوئے تھے. تو پوتی ہے تقریباً 9 سال کی، بچہ ہے 12 پلس کا، 13 ایئر کا. تو وہ جو ہے پیپر ان کے ٹیسٹ کیا، ٹیسٹ غلط کیا. میں نے کہا کہ بیٹی تم نے یہ کیا لکھا؟ اس نے مجھے جواب یہ نارمل جیسے دینی چاہیے، ٹیچر یوں وہ اچھا جو بھی. اس کو میں نے کہا آپ بتاؤ آپ نے یہ کیا لکھا؟ رونا شروع کر دی اتنے موٹے موٹے آنسوؤں سے. میں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کیا لکھا ہے؟ رو ہی جا رہا ہے، رو ہچکیوں سے. میں نے کہا مجھے اتنا تمہارے پیپر پر غصہ نہیں آ رہا جتنا تمہارے رونے پر آ رہا ہے. 13 سال کے لڑکے کا کام ہے رونا، 8ویں کلاس میں تم ہو. رونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب دو کیا لکھا ہے، کیوں لکھا ہے. ایک لفظ نہیں، بس رو ہی جا رہے ہیں. آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو، لال سرخ آنکھیں اور ہچکیاں آ رہی ہیں. استغفر اللہ، اگر وہ میرا اپنا بچہ ہوتا، خدا کی قسم کہ میں جوتا توڑ دیتی. یہ تو ہم بیٹے پال رہے ہیں، یہ تو ہم بیٹے پال رہے ہیں. ان لوگوں نے کچھ کرنا ہے جن سے بیویاں نہیں سنبھالی جاتی. مذاق نہیں کر رہی، سنجیدہ بات کر رہی ہوں. آج کتنی ہی بچے ہیں بیویاں نہیں سنبھالی جاتی، نہیں سنبھالی جاتی نا. آپ دیکھتے ہیں، آپ تماشے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہائے کتنے بےچارا معصوم، ہائے بےچارا. بےچارا نہیں، بے غیرت بیوس بیویاں نہیں جن سے قابو میں آتی. وہ جا کر حکومتوں سے ٹکرائیں گے. تو معذرت جی، 2 چیزیں ہیں، یا غلامی کی زندگی قبول کر لیں یا حریت کو چن لیں. حریت کے 2 اینڈ ہیں، یا شہادت کی موت یا غازی کی زندگی. حریت کے 2 ہی نتیجے ہیں، تیسرا کوئی نہیں. تو شہادت کی موت بھی غیرت مندوں کو ملتی ہے، اور آزاد غازی کی زندگی بھی غیرت مندوں کو ملتی ہے. غیرت جو ندارد ہے مسلمانوں میں اس وقت. تو یہ بیٹھ کر کفی افسوس ملنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک اور بات دیکھیے، اور یہ سیاست کی صرف باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کی موجودہ حالات ہیں. عمران خان صاحب کو جس وقت سزائیں دی گئی ہیں، اور بشرا بی بی کو بھی سزا دی گئی ہے. عمران خان کو 10 سال کی ایک دی گئی ہے، 14 سال کی ایک دی گئی ہے، 7 سال کی ایک دی گئی ہے. کن کیسوں کی بنا پر؟ کسی بھی کیس پر ایسی سزا بنتی ہے کس پینل کوڈ کے تحت دی گئی ہے؟ اور یہ آپ کے سپریم کورٹ نے دی ہے. تو آپ کے سب سے بڑے کورٹ آف لا میں یہ ہو رہا ہے نا ڈرامہ. بشرا بی بی کو کس بنا پر دی گئی؟ اس عورت کا تو کوئی ایک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. میں ان سے عقیدے کے بنا پر شدید اختلاف رکھتی ہوں، کیونکہ وہ بریلوی عقیدے کی خاتون ہے. شدید زمین آسمان کا فرق ہے، اپ سائڈ ڈاؤن فرق ہے ہمارا. لیکن اس عورت کو آج تک آپ نے کوئی قیمتی بیگ لیے دیکھا؟ کوئی قیمتی جوتا پہنے دیکھا؟ کوئی قیمتی گھڑی دیکھی ان کے ہاتھ میں؟ کوئی اکاؤنٹ ہے ان کا سنا؟ وہ کسی معاملے میں عمران خان کے شریک ہیں؟ وہ کسی ریلی میں عمران خان کے ساتھ آئی ہیں؟ کبھی نہیں آئی نا. کس بنا پر اس عورت کو سزا دی گئی ہے؟ اور جو آپ کے نواز شریف صاحب کے سارے کیس ختم کیے گئے ہیں، کس ثبوت کے بنا پر کیے گئے؟ تو جب آپ کے ملک کے سب سے بڑے کورٹ آف لا کا یہ حال ہے، جسٹس وہاں پر اس طرح ہو رہا ہے، تو پھر باقی آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پرانی قومیں اسی بنا پر تباہ ہوئیں کہ جب ان کے امراء جرائم کرتے تھے تو معاف کر دیے جاتے. اور ایک عام بندہ کیا امید رکھے انصاف کی؟ اچھا ایک قدم اور آگے بڑھے. عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح منسوخ کر دیا ہے عدالت نے، کر دیا ہے. جج صاحب نے تنسیخ نکاح کر دی ہے. بھئی اپنے نکاح کی تنسیخ کرے، اپنی بیوی کو طلاق دے. عمران خان کی بیوی کو طلاق دینے والے امامے لگتے ہیں. کون سے رول کے تحت کیا ہے؟ کیا اسلام میں طلاق یعنی کہ نکاح کوئی ختم کر سکتا ہے کسی کا؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کہاں ہے آپ کے
طارق جمیل صاحب, آپ کے طاہر القادری صاحب, منیب الرحمان صاحب, سعد رضوی صاحب ہیں, لبیک یا رسول اللہ. تو یہ کہ اللہ کے رسول کے دین کا مذاق نہیں بنایا جا رہا؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب, اور کون ہے بڑے بڑے, لے ذرا نام. ایک بھی بولا ہے؟ کیوں نہیں بولا؟ کوئی نہیں بولا جی. کس کا بیان آیا؟ میں نے تو نہیں دیکھا کسی کا. بھیجیے گا مجھے. طارق نہیں, مفتی طارق مسعود کا میں نے نام نہیں لیا. مفتی طارق مسعود تو پہلے ہی پٹ رہے تھے. وہ تو اس سے پہلے اس بات پر پٹ رہے تھے کہ خلا کی تنسیخ کیوں کرتی ہے عدالت, اور وہ صحیح کہہ رہے تھے نہیں کر سکتی. طارق, مفتی طارق مسعود از ناٹ اے بگ گن. وہ بیچارے تو چھوٹے سے آدمی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہی. میں تو ان کی بات کر رہی ہوں جو بڑے بڑے سیکٹس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے لاکھوں فالوور ہے, اور ان کا سالانہ ٹرن اوور کروڑوں میں ہے. کہاں ہیں وہ سارے؟ میں نے تقی عثمانی صاحب کا نہیں دیکھا, لیکن باقیوں کا کہاں ہے؟ بھائی سب نے فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ حکومت کو مجبور کیوں نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. ہمارے جھگڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ حکم کی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر آئے, آپ سب یہ واقعہ جانتے ہیں, بخاری مسلم سب کتابوں میں ملے گا, کتاب الطلاق میں. عمر آئے, انہوں نے کہا کہ میں کب سے عبداللہ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو, یہ نہیں مانتا. آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ بتائیں سمینہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اتنا معروف واقعہ بھول گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا عبداللہ وہی کرو جو تمہارے والد کہہ رہے ہیں. اسی بات پر تو یہ کہتے ہیں کہ باپ کے کہنے پر طلاق دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں دی جا سکتی جی. وہ فیصلہ اپنا ذاتی ہوگا, باپ مشورہ دے سکتے ہیں. عمر نے بھی مشورہ دیا تھا. ہاں, باپ عمر جیسا ہونا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریزن نہیں بیان کی, نہ حدیث میں ریزن بیان ہوئی ہے کوئی کیوں کہہ رہے تھے. لیکن ڈیفینیٹلی عمر اس وجہ سے تو نہیں کہہ رہے تھے کہ روٹی ٹائم پہ نہیں پکاندی طلاق دے دے. کوئی بڑی ریزن ہوگی نا مذہبی, جس کی وجہ سے حضرت عمر نے یہ سجیسٹ کیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پھر عبداللہ نے طلاق دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا نکاح منسوخ کر رہا ہوں. عبداللہ نہیں, کر ہی نہیں سکتے. طلاق شوہر ہی دے گا, ہے نا. آپ دیکھیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, تو ان کے بیٹے جہاد پر نہیں جا رہے تھے. عبد الرحمن, آپ نے بلایا, آپ نے کہا ایک جہادی مہم گئی تم نہیں گئے, دوسری جہادی مہم گئی تم نہیں گئے, تیسری جہادی مہم تیار ہے, تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں لکھوایا, کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگے جی وہ میں نا نہیں جاتا, اس وجہ سے میری بیوی بڑی روتی ہے, جانے نہیں دیتی. آپ نے کہا طلاق دو بیوی کو, کوئی ضرورت نہیں ایسی بیوی رکھنے کی کہ تمہیں جہاد پہ نہیں جانے دے. طلاق دی یا نہیں پتہ نہیں مجھے, میں نے اس کو نہیں دیکھا. لیکن یہ نہیں کہا ابو بکر نے کہ میں تیرا نکاح منسوخ کرنا, کر ہی نہیں سکتا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عدت کے دوران نکاح کیا اس لیے منسوخ ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پاس ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, ان کا زمانہ خلافت تھا. کون سی جنگ تھی جس میں سب سے زیادہ شہید ہوئے تھے؟ حفاظ, جس میں سب سے زیادہ شہید ہوئے تھے. میں نے سوال یہ کیا ہے, ابو بکر کے زمانے میں وہ کون سی جنگ تھی جس میں حفاظ اور قراء سب سے زیادہ شہید ہوئے تھے, جس کے بعد عمر نے کہا تھا کہ قرآن کو لکھ لے؟ جنگ یمامہ. جنگ یمامہ. بہت افسوس کی بات, کسی کو غزوہ موتا یاد آ رہا ہے تو کسی کو غزوہ احد یاد آ رہا ہے. بات میں ابو بکر کے دور کی کر رہی ہوں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کم از کم غلطی تو کوئی ڈھنگ کی کرے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ موتا ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ احد ہوا. میں کہہ رہی ہوں کہ ابو بکر کے دور میں کوئی ڈھنگ کی بات کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنگ یمامہ, بارک اللہ فیک. جنگ یمامہ کے بعد جب خالد واپس آئے ہیں, خالد نے نکاح کیا ایک خاتون کے ساتھ جن کا نام لیلا تھا, بڑی خوبصورت عورت تھی. تو خالد کا نے ان سے نکاح کیا. ان کی عدت مکمل نہیں ہوئی تھی, انہوں نے جلدی نکاح کر لی, عدت میں بھی کچھ دن باقی تھے. یہ بات ظاہر ہے کہ عام ہو گئی. تو عمر آئے ابو بکر کے پاس, کہنے لگے کہ امیر المومنین, بلکہ خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا انہیں, تو کہنے لگے خلیفۃ الرسول آپ نے دیکھا خالد نے کیا کیا؟ غصے میں تھے عمر. ابو بکر کہنے لگے ہاں مگر نکاح تو اب ہو گیا نا عمر. وہ کہنے لگے ہاں نکاح تو ہو گیا, مگر خالد نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے, عدت کے دوران نکاح کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں مگر یہ ایک اخلاقی غلطی ہے, اس کی کوئی سزا تو نہیں ہے, پینل کوڈ کا جرم تو نہیں ہے نا, یہ تو نہیں کہا گیا اتنے درے مارو, کہا گیا
کوئی سزا آئی ہے؟ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا ہاں اب میں اس پر کیا کر سکتا ہوں. تو کہنے لگے کم از کم ڈانٹ تو دے خالد کو. تو ابو بکر نے کہا اتنی خدمات ہیں خالد کی اسلام کی, اب ایک غلطی پر میں اس کو انسلٹ کروں, مجھے اچھا نہیں لگتا. کچھ بھی نہیں کہا. یعنی یہ کون ہے اس بات کو لے کر بیٹھنے والا؟ ہر چیز کے معاملے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, ان کے سامنے کیس آیا, دوران عدت نکاح کر لیا تھا, عدت پوری ہونے سے پہلے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات لائی گئی. اب اس وقت میں نام بھول گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ تھے اور وہ حج پر گئے ہوئے تھے, وہاں مینا میں بات سامنے لائی گئی. تو انہوں نے کہا نکاح تو ہو گیا, باقی لوگوں اللہ سے ڈرا کرو, اللہ کی حدود نہ توڑا کرو, اور یاد رکھو عدت اللہ کی حدوں میں سے حد ہے. کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ابو بکر نے کچھ نہیں کہا. یعنی کہ یہ ایک اخلاقی جرم ہے نا. جرم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے اخلاقی غلطی اور ایک ہوتا ہے پینل کوڈ. پینل کوڈ وہ ہوتا ہے جو قابل دست اندازی پولیس ہے, جیسے جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے اور چوری بھی گناہ ہے نا. لیکن جھوٹ بولنے پر پولیس آپ کو پکڑ نہیں سکتی, ہاں چوری پر پکڑ سکتی ہے. تو ایک گناہ ہوتا ہے قابل دست اندازی پولیس, اسے کہتے ہیں پینل کوڈ کرائم, اور ایک ہوتا ہے جو قابل دست اندازی پولیس نہیں ہوتا, وہ اللہ کا بندے کا معاملہ, اس میں یہ چیز آ جاتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عدت کا فیصلہ عورت کرے گی, لہٰذا اس پر باقاعدہ رولنگز موجود ہیں, خلفاء کی موجود ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیس لایا گیا کہ فلاں خاتون جو ہیں ان کی عدت سے پہلے انہوں نے نکاح کر لیا. خاتون سے پوچھا کرنے کا جی میری عدت پوری ہو گئی. آپ نے کہا عدت وہ معاملہ ہے جس میں عورت ہی کے بیان کا رکھا جائے گا لحاظ. دیکھیں عدت اصل میں تو مہینوں سے نہیں نہ چلتی, عدت تو حیض سے چلتی ہے. تو کسی کا حیض جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے کہ نہیں, حیض جلدی آ جاتے ہیں کہ نہیں, ہوتے ہیں نا یہ سارے معاملے. تو اگر کسی عورت کا حیض ہفتہ پہلے ختم ہو گیا تو کیا اس کی عدت پوری نہیں ہو گئی؟ عدت پوری ہو گئی. لہٰذا اس میں صرف عورت ہی کی بات پر بھروسہ رکھا جائے گا. یہ ہوتے کون ہے ایک عورت سے یہ سوال کرنے والے کہ تمہاری عدت پوری ہوئی کہ نہیں, حالانکہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میری عدت پوری ہوئی. عدت پوری ہونے کے بعد میں ماں باپ کے گھر آ گئی, میں نے 6 مہینے بعد نکاح کیا, بلکہ 7 مہینے بعد نکاح کیا. اس خاتون کا یہ کہنا ہے. تو کس کی بات مانی جائے گی؟ عورت کی. اور جب 7 مہینے بعد شادی کی تو کیڑی عدت؟ عدت تو ہر حال میں پوری ہو گئی ہوگی نا. خلا کی عدت 1 مہینہ ہے, اور وہ کہہ رہی ہے میں پوری کر کے آئی ہوں. اور فرض کرو کہ اگر 2 دن پہلے بھی آ گئی تھی تو 7 مہینے گزر گئے نا بھائی اس کے اوپر. کون سی عدت؟ یہ اللہ کے دین کا مذاق بنا رہے ہیں, اور آپ اس بات کو چھوٹا نہ سمجھیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کل کو اللہ معاف کرے کوئی ایک بندہ اٹھتا ہے, سوری میں آپ سامنے تو آپ نظر آ گئی, وہ جا کر کہتا ہے کہ شمسا اور ان کے میاں احمد کا نکاح درست نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ تنسیخ نکاح کرو, اور عدالت کہتی ہے ہم نے نکاح منسوخ کر دیا. اور گھر بیٹھے نہ انہوں نے طلاق ہو, نہ طلاق لینا چاہتی ہے نہ طلاق دینا چاہتے ہیں. یہ تو مذاق بن جائے گا. کوئی کسی کی بھی طلاق دلوا دے, اور اس پر پریسیڈنٹ بن گیا سپریم کورٹ کا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا ہے. یہ دیکھیں جج جو ہے وہ نکاح منسوخ کر سکتا ہے, جس جج کا دل چاہے گا پیسے لے کر جس کا نکاح چاہے منسوخ کر دے, جس کو جہاں چاہے مصیبت میں ڈال دے, جس گھر کو چاہے توڑ دے. نکاح سوائے شوہر کے کوئی نہیں توڑ سکتا, عورت بھی نہیں توڑ سکتی. وہ بھی شوہر کی منت کرے گی, اس کو پیسے دے گی کہ مجھے خلا دے دو. خلا کا کیس عورتیں کرتی ہیں تو جج ہی نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. جج کو کوئی حق حاصل نہیں. مفتی طارق مسعود صحیح کہتے ہیں, ایک عورت خلا کے لیے اپیل کرتی ہے تو عدالت شوہر کو بلوائے گی, شوہر کو کہے گی طلاق دو, طلاق فائنلی شوہر دے گا. اگر شوہر حاضر نہیں ہو رہا سمن بھیجے, سمن بھیجے. جس طرح عدالت کے کسی کرائم کیس میں اگر نہ آئے تو اس کے سمن نکال دیتے, وارنٹ, اور وارنٹ سے بلاتے ہیں. تو وارنٹ بھیج کے اس کو گرفتار کر کے بلوائیں اور اس کو کھڑا کریں اور اس کو کہیں کہ یہ عورت تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, سے طلاق دو. یہ حکم جو ہے وہ یہ حکم دے سکتا ہے, لیکن فائنلی اس کو قبول کرنا نہ کرنا میاں کا حق ہے. تو وہ طلاق دے گا تو طلاق ہوگی. یہ لوگ پتہ کیوں نہیں آتے؟ یہ صرف اس لیے نہیں آتے شوہر حضرات کہ جب جج تنسیخ کر دیتا ہے نا تو ان کو مال شال جو ہے وہ دینا لینا سارا کچھ ان کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور عورتیں بھی یہ سب کچھ اس لیے چاہتی ہیں کہ پھر جب شوہر آتا ہی نہیں ہے تو وہ سب کاغذی کاروائی ہوتی ہے, اس کو بھی دینا دلانا ختم ہو جاتا ہے. یہ سب چالیں چلتی, غلط ہے, حرام ہے. شوہر ہی تک کھلا دے گا, شوہر کھلا دے گا. عدالت یہ کر سکتی ہے کہ شوہر نہیں آ رہا پکڑ بلوائیں, وارنٹ بھیجیں اور بلائیں اس کو, ایسی کی تیسی کریں, 2 تھپڑ مارے. آپ سے تصحیح کرنا چاہتے ہیں, وراثت اللہ نے فرمایا نا کہ حد ہے. ہاں وراثت کا قانون حد ہے, وہاں وہاں کوئی نہیں پکڑتا, حالانکہ یہ حد ہے, یہ بالکل حد ہے. مجھے اتنا افسوس ہے اس بات کا, اگر تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے, پہلی بات تو اتنا سوئے سوئے کہا ہے,
اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہا، مجھے سارے جو بڑے بڑے عالم ہیں سارے جو ہیں مجھے ان سے گلا ہے، اگر سارے کھڑے ہو کر بات کریں تو کچھ تو حل نکلے۔ دیکھیں آپ نے، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صحیح کیا، بالکل غلط کیا، لیکن آپ نے سیاسی ہتھ کنڈے اپنائے، اس کو سزائیں دے دی، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ نکاح کے معاملے میں آپ داخل ہونے والے کون ہیں؟ آپ اللہ کے دین کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، کورٹ آف جسٹس کو تو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اور جواب دہی ہم سب کے ذمے ہے، لہٰذا حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں۔ اور جب ہمارے اپنے ملک کا حال یہ ہے، ہم کسی کی مدد کیا کریں؟ ان سارے فرقوں سے ابھرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو پائے گا جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں سے کہاں تک آپ کو قصہ سنیں؟ یہ ایک امت تھی جس کو آج اتنے فرقوں میں بانٹا گیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کاؤنٹ لیس ہو گئے ہیں یہ فرقے۔ لہٰذا مسلمان ملتے کہاں ہیں؟ اقبال نے سچ کہا تھا، تم یہ کہتے ہو کہ ہو گئے مسلم نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ کہاں ہیں مسلمان؟ آج تو بریلوی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، اتاری ہیں، مسلمان کون ہے؟ مسلمان ہونا تو کافی نہیں، تو بس اللہ ہمیں ہدایت عطا کرے۔ سبحان اللہ جی۔ اور کوئی بات، کوئی سوال یا کچھ آپ کہنا چاہیں؟ اوہو، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی عملوں کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا۔ غزہ کی بات کیا کرتے ہیں؟ غزہ تو ایک رشتہ و زخم ہے، 75 سال اور 112 دن ہو گئے وہاں پر ظلم ہوتے ہوئے، آج ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہاں فاسفورس بم جو ہیں وہ چلائے گئے، جو جلا دیتے ہیں اسکن کو، وہاں جن کو قید کرتے ہیں، جو قیدی انہوں نے لیے ہیں، ان میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، ان کے ساتھ سیکشول اسالٹ بھی ہوا ہے، اور ان کے ساتھ فزیکل ٹارچر بھی، ان کو جلایا گیا ہے، اور کوئی اس کے اوپر کچھ نہیں بولتا۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ مسلسل جو ہے نا ہر طرح کے مظالم چل رہے ہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بس غزہ کی آپ مجھ سے زیادہ چیزیں دیکھتے ہوں گے، میں تو کم دیکھتی ہوں، مجھ سے تو دیکھی نہیں جاتی زیادہ، لیکن اس دن میں ایک ویڈیو نظر سے گزری، ایک چھوٹی سی بچی تھی، میری مرحا جتنی ہوگی ہارڈلی، تو وہ جو ہے یعنی کہ اس سے پوچھ رہے تھے، تو وہ بتا رہی تھی کہ میں کیمپ پہ اپنے باپ کے ساتھ تھی، اپنے ابو کے ساتھ تھی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، بمباری شروع ہو گئی اور میرے ابا کھو گئے۔ تو وہ اتنی ڈری ہوئی، اتنی پریشان، اتنی خوبصورت بچی تھی، پتہ نہیں اب جنگ میں کھویا اس کا باپ زندہ ہے نہیں ہے، ملے گا نہیں ملے گا، کتنی ہی کہانیاں ہیں جی۔ اور یہ جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں یہ غلامی ہے، اس غلامی میں ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، سب سے پہلے خود کو غلامی سے آزاد کرانا، اور غلامی سے آزادی احتجاجوں سے نہیں ملتی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے اور ہمت دے، آمین۔ انشاءاللہ کل ہم پارے کا سبق آگے لے کر چلیں گے، یہ موضوع آج مکمل ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔